الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی لائق و زیبا ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد اصحاب جنہوں نے آپ کا ہر ممکن تعاون کیا، اور بے شک یہ آپ کی محنتیں ہیں، آپ کی کوششیں اور قربانیاں ہیں کہ ہم تک آج دین اسلام اپنی صحیح شکل و صورت میں محفوظ دین کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر گزار ہوں میں، اور من جانب ہمارے جو منتظمین جو یہاں کے ہمارے بیجاپور کی جماعت کی طرف سے، اور وہ تمام حاضرین جنہوں نے ہمارے اس پروگرام پہ لبیک کہا، ہمارے وہ سامعین، ہمارے وہ بھائی، ہمارے چھوٹے نونہال اسلامی نوجوان بچے، اور ہماری عزت مآب مائیں اور بہنیں، آپ تمام کا ہم اس کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج و عقیدے سے آراستہ اس بابرکت مجلس میں آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ بلا تمہید میں دعوت دیتا ہوں ہمارے خاص مقرر جو پونا سے تشریف لائے ہیں، فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جن کا موضوع سخن ہے جو آج کے ہمارے اس پرفتن دور کی بہت بڑی برائی ہے، جھوٹ اور جھوٹ کی برائی۔ تو یہ جھوٹ کی برائی کیا ہے، اس پہ یعنی ہمارے گھروں میں، ہمارے خود کے کردار پر اور ہمارے معاشرے میں کس طرح یہ اثردار ہے، اور کیسے ہم اس کی برائی سے، اس کے اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے میں دعوت دیتا ہوں جناب فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کو کہ وہ آئے اور اپنا خطاب جھوٹ کی برائی پر کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج سے آراستہ باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ سچ ایک ایسی خوبی ہے کہ اس خوبی سے ایک انسان لوگوں کے نزدیک قابل قبول اور قابل اعتبار بن جاتا ہے، لیکن اگر ایک انسان اس کے کلام میں جھوٹ کی آمیزش ہو، جھوٹ کی ملاوٹ ہو، کبھی سچ بول لیتا ہے، کبھی وقت پڑنے پر جھوٹ بھی بول دیتا ہے، تو ایسا انسان قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس مرتبہ اس کی بات سچ ہے یا جھوٹ یہ کون فیصلہ کر سکتا ہے، وہ جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن دوام کے ساتھ ہمیشہ جو سچ بولتا ہو اس کی ہر بات قابل اعتبار مانی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، اور آپ نے لوگوں کو پہلی مرتبہ دعوت دی، سب کو جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملے کے لیے بالکل تیار ہے، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟
اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملے کے لیے ابھی تیار ہے، تو تم کیا کہو گے؟ وہ مشرک تھے، وہ اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے تھے۔ وہ کسی شریعت کے پابند نہیں تھے، وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، لیکن ان سب نے ایک زبان ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات پر اعتبار کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو۔ ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی آپ، اے محمد آپ جھوٹ نہیں بولتے ہو، آپ سے کبھی ہم نے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم بات دین کے سلسلے میں، انسانی زندگی کے معاشرتی اصولوں کے اعتبار سے ایک بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک انسان کا کلام کیسا ہونا چاہیے، اس کی بات کیسی ہونی چاہیے، خصوصاً اگر وہ دعوت کے میدان میں ہے، اگر وہ دین کے میدان میں ہے، تو اس کا کلام اور بھی زیادہ مرتب اور محتاط ہونا چاہیے، اس کے کلام میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آج اس معاشرے میں جہاں مسلمانوں نے دوسری قوموں کے بہت ساری برائیاں اپنائی ہیں اور دینی اصولوں کو چھوڑ کر جو زندگی اپنائی ہے، اس میں ایک نمایاں چیز، ایک ایسی چیز جو عام ہے اور بہت سے لوگوں میں اس چیز کی برائی کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ بات بات پر انسان کا جھوٹ بولنا، اپنی جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو کسی کے آگے بے عزت ہونے سے بچانے کے لیے آدمی جھوٹ بول دیتا ہے۔ کچھ کرنا تھا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ جھوٹ۔ بچہ اسکول میں ہوم ورک کر کے نہیں گیا، جھوٹ بول دیا، کل بیمار تھا۔ آفس میں جاب پہ پہنچنے میں دیری ہو گئی، ٹہل رہا تھا، دیر سے اٹھا، تاخیر کی، کا ٹریفک بہت زیادہ تھا، پہنچنے میں دیری ہو گئی۔ خواتین میں، مردوں میں، بچوں میں ایک عام چیز آج پائی جاتی ہے، اور ایک گناہ کا ہونا بری چیز ہے، لیکن گناہ کے احساس کا ختم ہو جانا یہ اس سے بری چیز ہے۔ اس کو یاد رکھیے۔ ایک آدمی گناہ کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، چوری کرے، شراب پیے، یہ گناہ ہے۔ اگر ایک آدمی یہ گناہ کرتا ہے تو یہ بری بات ہے، لیکن اس سے بری بات یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے اور اس گناہ کا احساس اس سے نکل جائے، اس کو احساس نہیں ہو کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں۔ احساس کا نکل جانا گویا کہ انسان کے دل پر مہر لگ جانا ہے، اس کو احساس ہی نہیں، کیونکہ وہ توبہ ہی نہیں کرے گا۔ انسان اس چیز سے توبہ کرتا ہے جس کا احساس آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن اگر آدمی کے اندر سے احساس نکل جائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، تو ایسا آدمی توبہ بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات یہ چیز اچھی سمجھ کے بھی کرتا ہے۔ آج دوسری قوموں کے اثر سے نہ صرف یہ کہ ہم اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تفریح کے طور پر سال میں ایک دن مناتے ہیں۔ آج کا دن 1 اپریل کو عالمی سطح پر یہ منایا جاتا ہے۔ آپ سوچئے اخلاقی اعتبار سے انسان کتنا گر چکا ہے کہ پوری دنیا مل کے ایک دن منائے۔ کیا دن منائے؟ اپریل فول، 1 تاریخ کو مناتے ہیں۔ اچانک آدمی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، سویا ہوا ہے، اچانک اس کو فون آتا ہے، فون اٹھاتا ہے، کیا بات ہے؟ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کہاں ہیں؟ فلاں اسپتال میں۔ یہ آدمی گرتے پڑتے کپڑے پہنا نہیں پہنا، جوتے کون سے ہیں، چپل پہنا کیا، اس کو ہوش حواس نہیں، گاڑی لے کے کسی طرح سے آدمی پہنچ گیا۔ وہاں جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، سوچا اس اسپتال میں یا دوسرے، وہاں سے دوسرے اسپتال میں بھاگا، تحقیق کی، واپس فون کیا، بھائی کیا ہے، کہاں ہے، کیا ہوا؟
تو جواب کیا آتا ہے؟ اپریل فول، اور دوسری طرف سے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ کسی کے بارے میں، کسی کے انتقال کی خبر، کسی کے ایکسیڈنٹ کی خبر، کسی کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، کسی کے لیے کچھ اور بات، انسان کے جذبات سے اس طرح سے کھیلنا، یہ کیا واقعی انسانی اخلاق ہے؟ یہ تفریح ہے؟ یہ لذت ہے؟ اگر اس کے ساتھ وہی کیا جائے اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی جلدی میں اس طرح سے اپنے گھر سے نکلے اور گاڑی تیزی کے ساتھ چلانے کی وجہ سے وہاں تو کچھ نہیں ہوا ہے، بھائی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی موت ہو جائے، یہ اپاہج ہو جائے، کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ کسی آدمی کو ایک دم بھیانک خبر دے دی بڑا اپریل فول کرنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دل کمزور ہو، وہ آدمی اس خبر کو سن کر برداشت نہ کر پائے، ہارٹ اٹیک اس کو ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کی تفریح دوسرے انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو سکتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ کیا اس کی گنجائش اسلام میں ہے؟ کیا ایسی تفریح کی اسلام میں گنجائش ہے؟ ایسی تفریح کی، ایسے مذاق کی، ایسی دل لگی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آج موج مستی کے نام پر، لذت کے نام پر ہمارا معاشرہ ایسی کئی چیزیں حلال کر چکا ہے جو اسلام میں سرے سے حرام ہے، اور احساس نہیں۔ اور اگر کوئی بول دے بھائی ایسا مت کیا کرو، غلط ہے، اب اس میں کس کا کیا برا ہے؟ اس میں کیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا آدمی خوش ہو جاتا ہے، تھوڑا غم بھلانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ کسی چیز کا حقیقت سے ہٹ کر اس کو بولنا، واقعی جو چیز نہ ہو وہ بتانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی نیت نہیں ہوتی جھوٹ بولنے کی، اس کی معلومات غلط ہوتی ہے اور ایک غلط بات وہ بول دیتا ہے۔ عربی زبان میں اسلامی قاعدے کے اعتبار سے یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے سنی سنائی بات تحقیق نہیں کی اور میں نے بیان کر دی، اب وہ بات صحیح نہیں تھی جو میں نے بیان کی، تو جو میں نے کہا وہ جھوٹ ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز حقیقت کے مطابق نہ ہو وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ جھوٹ کی تعریف یہ ہے، جھوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حقیقت سے ہٹ کر کوئی بات جو واقعی سچائی نہ ہو، چاہے انسان بولنے والا جھوٹ بولنے کی نیت کرے یا نہ کرے، وہ جھوٹ ہے۔ بھائی ایک آدمی پانی سمجھ کے شراب پی لے تو کیا وہ پانی ہو جائے گا؟ اس کی نیت پانی کی تھی تو پانی ہو گیا؟ نہیں، وہ شراب کی شراب ہی رہے گی۔ ایک غلط بات آدمی صحیح سمجھ کر بیان کرے تو صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ غلط ہی ہوگی۔ ایک آدمی اندھیرے میں کہے کہ دن ہے یا سورج نہیں ڈوبا ہے، اور ایک آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے کہہ دے کہ سورج ڈوب گیا ہے، افطار کر لو۔ اس کی نیت جھوٹ بولنے کی نہیں تھی، اس نے سمجھا کہ سورج ڈوب گیا ہوگا، لیکن اس نے جب یوں کہا تو باہر جا کر دیکھنے پہ معلوم ہوا کہ ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے، تو اس کی بات جھوٹ ہے، اگرچہ اس کی نیت جھوٹ بولنے کی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ ایک انسان کا حقیقت سے ہٹ کر کچھ بولنا یہ جھوٹ ہے، اس بات پر جھوٹ کا اطلاق ہوگا، لیکن اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت جھوٹ بولنے کی نہیں تھی، اور اس پر گناہ جھوٹ بولنے کا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آدمی نیت کر کے بولے، کسی کو دھوکہ دینے کے اعتبار سے ایک غلط بات بول دے، تو یہ آدمی گناہگار ہوگا، جھوٹ بولنے کا مرتکب ہوگا۔ تو یہ دو باتیں اس سلسلے میں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ تجارت و تجارت، عام بات چیت، اس سے آگے بڑھ کر جھوٹ دین میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو بہت سارے زندگی کے شعبوں میں شامل ہو چکی ہے۔
یہ گندگی، اس کی جڑیں اتنی زیادہ سماج میں پھیل چکی ہیں کہ وہ گھر، بازار، مسجد، ہوٹلیں اور اخبار، کتابیں، ان سب میں اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ ایک آدمی کا اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک آدمی عام طور سے جھوٹ بولنے میں پرابلم کیا ہے، بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ایسی بات جس میں کسی کا نقصان نہ ہو ایسا جھوٹ بول سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، جھوٹ بول سکتے ہیں۔ جھوٹ انسان کے کردار کو مجروح کرنے والی چیز ہے۔ فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، تفریح ہے، لذت ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ ایک عیب ہے، جھوٹ ایک عیب ہے، ایک برائی ہے، اور جھوٹ کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اللہ کے جتنے نبی ہوتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ یہ جڑ جائے وہ بھروسے کے لائق نہیں ہوتا ہے، وہ بھروسے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ تو آج آپ دیکھیں انسانی زندگی میں، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی کو لگے جھوٹ بولنے میں کیا پرابلم کیا ہے، یعنی جھوٹ بولتے تو اتنا برا کیوں ہے وہ؟ ہاں چلو کسی کو دھوکہ دیا، کسی کا مال ہڑپا، کسی کے جھوٹے دستخط کروا لیے، کچھ ایسا تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ بات میں کچھ جھوٹ بول دیا، میں لیٹ ہو گیا، کیوں لیٹ ہو گیا؟ اس وجہ سے لیٹ ہو گیا، جھوٹ بول دیا، کیا پرابلم ہے؟ بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے۔ اس میں برائی یہ ہے کہ وہ بات انسان نے کہی جو جانتا تھا کہ کچھ اور ہے، اس نے حقیقت کے خلاف بات کہی، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے سچ کی بات اللہ نے کی تو اس سے پہلے اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو۔ معلوم ہوا کہ ایک ایسی چیز ہے جھوٹ بولنا کہ جس کے سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، یہ ڈرنے کی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صدق عربی زبان میں سچ کو صدق کہتے ہیں، اور سچ جس نے کہا ہو اس کو صادق کہتے ہیں۔ اور جو سچ کے مراتب ہوتے ہیں، ایک دل کی سطح پر سچ، ایک قول کی سطح پر سچ، اور ایک عمل کی سطح پر سچ۔ کہ ایک آدمی کا جب دل حقیقت کی گواہی دے، اس پر ایمان لائے، اس کو قبول کرے، حق کو دل مان لے، زبان حق کے سوا نہ بولے، زبان حق کے سوا نہ بولے، اور عملی زندگی اس حق کے تابع ہو جائے، تو ایسے انسان کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے دل میں حق کی قبولیت ہو، شک نہیں ہو، انکار نہیں ہو، جس کی زبان حق سے ہٹ کے کچھ نہیں بولتی ہو، اور جس کی زندگی میں عمل اسی حق کے مطابق ہو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ایسا آدمی صدیق کہلاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں، صرف سچ بولنے سے آدمی صدیق نہیں ہو جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں، کیا مطلب ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، فوراً مان لیا، تھوڑا بھی تذبذب نہیں، سچائی سامنے آئی مان لیا اس کو۔ جب بھی حق بولنے کا موقع آیا کبھی جھوٹ نہیں، ہمیشہ سچ، اور جب بھی حق پر چلنے کا موقع آیا کبھی ڈگمگائے نہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ہر مرحلے میں حق کے لیے تیار کھڑے ہوئے، پوری زندگی کا عمل حق کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے دین پر عمل ہر مرحلے میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے مضبوط آدمی وہ بھی تھوڑے ڈگمگائے، جب زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے ان سے جنگ کا ارادہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. وہ بھی کہنے لگے ایسا کیوں کرتے ہو, یہ کلمہ پڑھتے ہیں, ایسا ہے, نماز پڑھتے ہیں, ان سے جنگ کیسے ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے زکوٰۃ میں, ابھی بھی وہ لی جائے گی. بالکل پیچھے نہیں ہٹے. جو لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دیا تھا, پیچھے نہیں لیا اس کو, کہ جو موقع ہے, جو عمل ہے, اس عمل میں آدمی ڈگمگائے نہیں. اللہ کے حکم کے سلسلے میں آدمی کوتاہی نہ کرے. تو یہ 3 مرتبے ہیں, دل کی سطح پر, زبان کی سطح پر اور عمل کی سطح پر آدمی حق کے تابع ہو جائے, حق سے ہٹے نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے انسان کو صدیق کہا جاتا ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو یہاں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایمان والے اللہ سے ڈریں, اور اللہ نے اس کے بعد حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں سچوں سے مراد کون ہیں؟ سچوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو قول و عمل میں, ظاہر و باطن میں سچے ہیں. اور ابن عباس وغیرہ کے قول کے مطابق صحابہ اس سے مراد ہے, سارے صحابہ اس میں آتے ہیں. تو وہ لوگ جو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, انہوں نے قربانیاں دیں, بعد میں آنے والوں کے لیے وہ پیمانہ ہے. کہا کہ جیسے وہ ہیں تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. بعض لوگوں نے اس سے مطلب لیا کہ اس سے مراد صوفیہ ہیں. صوفیہ مراد نہیں ہے اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ظاہراً و باطناً, اپنے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے قرآن و سنت کے تابع ہو جائیں. کیونکہ اللہ کی بات کیا ہے؟ سچی ہے. رسول کی بات سچی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی لکھا کرتے تھے آپ کی ساری باتیں, غالباً عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. بعض لوگوں نے کہا کہ آپ لکھ لیتے ہو, غالباً حضرت جابر ہیں, تم لکھ لیتے ہو ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ انسان ہیں, کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, تم ہر بات ان کی لکھتے ہو, اللہ کے رسول کی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. آپ نے کہا لکھ, اس لیے کہ اس زبان سے حق بات کے سوا, اس منہ سے حق بات کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی ہے. لا یخرج منہ الا حقا, یا میری زبان سے اگر نکلتی ہے کوئی بات تو وہ حق ہی ہوتی ہے. چاہے غصہ ہو, چاہے خوش مزاجی کا معاملہ ہو, کسی کو خوش کرنا ہو, کسی کو ڈانٹنا ہو, غصہ ہو یا خوشی ہو, ہر حال میں, غم کے حالات ہوں یا کیسے بھی حالات ہوں, لا یخرج منہ الا حقا, میری زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے. ایسا مسلمان ہو جائے کہ نفع نقصان, غصہ خوشی, مذاق غم, تمام احوال میں ایک آدمی کی زبان سے سچ بات نکلے, جھوٹ نہیں ہے. تجارت کا معاملہ ہو, گھر کے معاملات ہوں, یا مسجد اور دین کے معاملات ہوں, ان تمام معاملات میں آدمی حق بات کہے, جھوٹ نہیں بولے. اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بات قابل اعتبار ہو, اس کی بات لوگ قبول کریں, تو اس کو چاہیے کہ اپنی بات میں وہ سب سے پہلے سچائی پیدا کرے. انسان کے کلام میں جب سچائی آ جاتی ہے, اس کی زندگی میں سچائی آتی ہے. ایک آدمی تجربہ کر کے دیکھ لے, جھوٹ سے بچتا رہے, اس کی زندگی کی اصلاح ہو جاتی ہے. جو آدمی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, جو قول کے جھوٹ سے بچتا ہے, وہ عمل کے جھوٹ سے بھی بچتا ہے. عمل کا جھوٹ کیا ہے؟ حق چھوڑ کے باطل پر چلنا, یہ عمل کا جھوٹ ہے. قول کا جھوٹ کیا ہے؟ حق بات کی بجائے اپنی زبان سے جھوٹ نکالنا, باطل نکالنا. تو ایک آدمی جب قولی اعتبار سے, قول کی سطح پر سچا ہو جاتا ہے, تو وہ عمل کی سطح پر بھی سچا ہو جاتا ہے. کیوں؟ زبان آدمی کی صحیح ہو, پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. جب صبح ہوتی ہے تو باقی سارے اعضاء جسم کے کہتے ہیں تو صحیح چلنا, اس لیے کہ ہمارا معاملہ تجھ پر موقوف ہے. کہ زبان اگر آدمی کی صحیح ہو تو آدمی کی پورا بدن جو ہے, بدن پناہ میں بھی آتا ہے, اور بدن کے اعمال صحیح ہوتے ہیں. آگے حدیث آئے گی اس سلسلے میں. تو آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ سچ بولنا کتنا ضروری ہے, اور جھوٹ کتنی بڑی برائی ہے,
اور آج جھوٹ زندگیوں میں کس طرح سے سرایت کر چکا ہے، خصوصاً دینی معاملات میں بھی آج دین کے نام پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، بہت بڑا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد کے زمانے میں لوگوں کے حالات میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی تھی۔ ایک دور آئے گا جس میں سچا جھوٹا بن جائے گا، اس کو جھوٹا مانا جائے گا، اور جھوٹے لوگ ان کی بات چل پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پر زمانہ آئے گا، سال پر سال گزریں گے، یہ ایسے ایسے سال ہوں گے، یہ ایسے ایام ہوں گے، یہ ایسا دور ہوگا کہ یہ دھوکے والے دور ہوں گے، دھوکے والے سال ہوں گے۔ سنوات زمانہ سال کو کہتے ہیں۔ ایک دور آئے گا، جھوٹا دور آئے گا، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، اس میں جھوٹے کی بات کو سچ مانا جائے گا اور سچے کی بات کو جھوٹ کہا جائے گا۔ ایک جھوٹا کچھ کہے گا، زندگی کے معاملات میں ہو، دین کے معاملات میں ہو، لوگ بولیں گے انہی کی بات صحیح ہے، یہی پیر صاحب صحیح بول رہے ہیں، ایسا ہی ہوگا قرآن میں، ایسا ہی ہوگا حدیث میں۔ جھوٹوں کی بات کی تصدیق کی جائے گی، اور سچ بولنے والا یہ کیا نیا نیا لا رہے ہو، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ بھی دین میں نہیں ہے، تو سچا جھٹلایا جائے گا، اور جھوٹوں کی بات سچ مان کر تسلیم کر لیں گے لوگ اس کو۔ اور وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، ایک خیانت والا انسان جو خائن ہوگا، کہ جو دھوکے باز ہو، لوگوں کی امانتوں میں نیت ڈالتا ہو، اس میں ہاتھ ڈالتا ہو، ایسے مزاج کے انسان کو لوگ امین مانیں گے، یہ امانت دار ہے۔ اور ایسا آدمی جو واقعی امین ہو، اس پر لوگ بھروسہ نہیں کریں گے، اس کو خائن مانیں گے، اس پر شک کریں گے۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا رُوَيْبَضَةٌ، اور رویبضہ اس میں لوگوں میں بات کریں گے۔ قالوا قیل وما الرویبضہ، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کون ہے؟ قال الرجل التافہ یتکلم فی امر العام، ایک دم بے وقوف قسم کا انسان، ناسمجھ آدمی لوگوں کے عام معاملات میں بولنے لگے گا، لوگوں کی زندگیاں، سماج کے اصول، سماج کی اصلاح اور سماج کے بڑے بڑے فیصلوں کے سلسلے میں رہبر کے طور پر لوگوں کو رہبری دینے لگا، بیوقوف قسم کا آدمی، کچھ بھی سمجھ نہیں ہوگی اس کو۔ ایسے لوگ رہبر بنیں گے جو خود کچھ سمجھ نہیں رکھتے ہوں گے۔ قوم کے رہبر کون بنیں گے؟ لوگوں میں بات کرنے والے، لوگوں کو سمجھانے والے، لوگوں کو گائیڈ کرنے والے کون ہوں گے؟ جن میں ذرا بھی دور اندیشی نہیں ہوگی، جن میں ذرا بھی سمجھ نہیں ہوگی، جو گہری سمجھ نہیں رکھتے ہوں گے، بالکل سطحی قسم کی سمجھ رکھتے ہوں گے۔ یہ دور آئے گا جس میں جھوٹ عام ہو جائے گا، اور لوگ جھوٹوں ہی کو سچا مانیں گے، کیونکہ ایک انسان کی عجیب بات ہوتی ہے، ہمارے سماج میں ایک عجیب چیز ہے کہ سیدھا سادہ دین دو تو لوگ اس کو تھوڑا لیتے نہیں، لیکن ذرا کرامت، چکر مکر، ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا آپ بتاؤ، جھوٹ بھی بولو تو جھوم جھوم کے سنیں گے، جھوم برابر جھوم شرابی۔ پانی نہیں چلتا لوگوں کو، یہ تو پانی ہے، ذرا جھومنے والا پانی دو، ذرا رنگین۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی ممبروں پر بولنے والے، ان کے پاس مواد کیا ہوتا ہے؟ جھوٹے قصے، کہانیاں، اور پبلک بیٹھ کے سنتی ہے اور جھومتی ہے اور نعرے لگاتی ہے، انہی کی بات مانی جاتی ہے۔ اور کوئی آدمی کھڑے ہو کر کہے قال اللہ قال رسول اللہ، تو اس کے سننے والا کوئی نہیں ہوتا، بولتے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے پہلے کسی سے سنا ہی نہیں ہے، یہ نئی نئی باتیں پیش کر رہے، کہاں سے لا رہے معلوم نہیں ہے۔ آج ہم اسی دور میں ہیں، ہاں ہم اسی دور میں ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جھوٹ کی برائیاں کیا ہیں۔ 10 برائیاں ہم دیکھیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے
کہ آج ہماری زندگی کے معاملات میں کن کن شعبوں میں جھوٹ آ چکا ہے، وہ بھی 10 یا 11 شعبے ہم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگر وقت ملا تو اس کا علاج کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا اگر آدمی کو برائی سمجھ میں آ گئی تو اس سے بچنے کی فکر اگر واقعی پیدا ہوئی ہے تو یہ سمجھدار آدمی ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آدمی گیا اور ڈاکٹر نے بتایا آپ کے دل میں چوک اپ ہے، یا آپ کو فلاں گانٹھ ہے، یا آپ کو یہ تکلیف شوگر ہے، آپ ایسا ایسا کیجئے، اس کے بعد بھی وہ ایک دم بے فکرہ رہے تو اس آدمی کو سمجھدار آدمی نہیں کہیں گے۔ سمجھدار آدمی کون ہے؟ جو بیماری کا علم ہوتے ہی اس کے علاج کی فکر کرے۔ ہلاکت سے وہ بچتا ہے جو بیماری کے علم کے بعد اس کے علاج کی فکر کرتا ہے۔ جو بیماری کے علم کے بعد بھی کہتا چلتا ہے تو یہ آدمی گڑھے میں گرنے والوں میں سے ہے، یہ گڑھے میں گرے گا۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں جھوٹ کی برائی کیا ہے۔ نمبر 1، جھوٹ ایمان کے خلاف ہے۔ جھوٹ اور ایمان کا جوڑ نہیں ہے، جھوٹ ایمان میں دیمک ہے، بلکہ ایمان والوں کی صفت ہے ہی نہیں جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جھوٹا کہا ہے۔ جھوٹ گھڑنے والے کون ہیں؟ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایمان اور جھوٹ ان کا جوڑ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اللہ پر جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں، انما یفتری الکذب، جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں جو الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ بنا کے لوگوں کو سنانا، یہ ان لوگوں کی صفت ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آیتوں پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے ان کو کہتے ہیں، جو کچھ بھی گھڑ کے لوگوں کو سناتے ہیں جو حقیقت کے مطابق نہیں ہو۔ ایسے لوگ، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو معلوم ہوا جھوٹ اللہ کی بات پر یقین نہیں رکھنے والے، قرآن پر ایمان نہیں لانے والوں کا طریقہ ہے۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 105 ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المؤمن یطبع علی الخلال کلها غیر الخیانة والکذب۔ الایمان ابن ابی شیبہ، جن کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ مشہور کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بھی کتاب العرش ان کی کتاب ہے، پھر ان کی مسند بھی ہے مصنف کے علاوہ، ان کی اور ایک کتاب ہے الایمان۔ ابن ابی شیبہ امام البخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، بڑے علماء میں سے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الایمان، اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ المؤمن یطبع علی الخلال کلها، مومن میں تمام صفات ہو سکتی ہیں، اس میں یہ صفت ہو سکتی، یہ وہ بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں، بری صفات بھی اس میں آ سکتی ہیں، برائیاں بھی، غصے میں بہت زیادہ غصے والا ہے، پھر اس میں یہ بھی برائی ہو گئی، گھمنڈ آ گیا، کبھی اس کے اندر خواہش آ گئی، کبھی کچھ اور بات آ گئی، اس میں مومن میں برائیاں آ سکتی ہیں۔ المؤمن یطبع علی الخلال کلها غیر الخیانة والکذب، دو چیزیں مومن میں نہیں آ سکتی ہیں۔ واقعی جو کامل الایمان ہے، جو اپنے ایمان کو بچا کے جی رہا ہے، اس آدمی میں دو چیزیں نہیں آ سکتی ہیں۔ ایک خیانت، دین کا معاملہ ہو یا مال کا معاملہ ہو، خیانت نہیں آ سکتی اس میں، کہ دوسرے کا مال ہے، اس کے پاس امانت رکھا گیا، اس میں سے لے کے خود ہی کھا لیا اور بعد میں کہا کہ ختم ہو گیا، کب دیا تھا۔ ایسی بھی پبلک ہے، کب دیا تھا، تاریخ یاد ہے کیا؟ تاریخ تو یاد نہیں، پھر جا۔ کبھی تجارت ہے، جاب کر رہا ہے کسی کے یہاں پر، اس میں خیانت کر دیا، اس کے حوالے کر کے باس چلا گیا مہینے کے لیے، بہت بھروسے والا ہے، معلوم پڑا باس کی غلط فہمی تھی۔ کبھی مسجد کا معاملہ ہے، کبھی ادارے کا معاملہ ہے، کبھی گھر کا معاملہ ہے، رشتہ داروں کا معاملہ ہے، کسی یتیم کو دے دیا اس کے ہاتھ میں، اس کا مال اس کے ہاتھ میں دے دیا، اب اس میں سے خیانت کر دیا، بعد میں کہا میں نے ختم کر دیا، تیرے پر تو ختم کیا میں نے سب۔
کوئی اکاؤنٹ نہیں رکھا میں نے اپنا تیرے اوپر لگایا اور کھا لیا اس کا. خیانت، غبن، ہڑپ کر جانا، دوسرے کے مال میں سے لینا، امانت میں خیانت. مومن ایسا نہیں کرتا ہے، مومن میں چیز نہیں ہوتی ہے. نہ دین میں خیانت کرتا ہے کہ حق کو چھپا کر رکھے، اس میں باطل ملائے یا حق بتائے نہیں، خیانت نہیں کرتا ہے. مومن میں خیانت نہیں ہوتی ہے. اور والکذب، مومن جھوٹ والا بھی نہیں ہوتا ہے. دیکھیے مومن جھوٹ والا نہیں ہوتا ہے، مومن میں جھوٹ نہیں ہوتا ہے، صحابی کہہ رہے ہیں. تو اگر جھوٹ آیا ہے اس میں تو معلوم ہوا کہ اس کے ایمان میں دراڑ پڑی، اسی دراڑ میں سے یہ آیا ہے. اگر اس کے ایمان میں سوراخ نہیں ہوتا، اگر اس کے ایمان کی دیوار میں دراڑ نہیں ہوتی تو جھوٹ کا پانی نہیں رستا اس میں. اس کی کشتی میں، ایمان کی کشتی میں سوراخ اگر نہیں ہوتا تو پانی نہیں آتا کشتی میں. اس کی کشتی میں سوراخ ہے، وہیں سے پانی آیا ہے. کشتی تو ہے لیکن سوراخ والی ہے، اور اگر بند نہیں کیا سوراخ تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. تو مومن تمام صفات سے متصف ہو سکتا ہے، اس میں برائیاں آ سکتی ہیں. دو چیزیں مومن میں نہیں آتی ہیں، کیا؟ خیانت اور جھوٹ. اس کو ابن ابی شیبہ نے الایمان میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے اللہ دوسری چیز جھوٹ کے بارے میں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہاں پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان والوں کا شعار نہیں ہے جھوٹ، یعنی سچ. جھوٹ شعار نہیں ایمان والوں کا، یہ کافروں کا طریقہ ہے جھوٹ بولنا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے. جھوٹ کو آپ اگر کھڑا کریں کہ کھڑے ہو جاؤ تو کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اللہ نے کس کے ساتھ کھڑا کیا جھوٹ کو؟ شرک کے ساتھ کھڑے کیا. کہ اس کی کیٹیگری کا ہے، کیونکہ شرک خود ایک جھوٹ ہے. اللہ نے خود کیا کہا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا مُبِينًا، کہ جس نے شرک کیا اس نے اللہ کے سلسلے میں ایک بہت ہی کھلا جھوٹ گھڑ دیا. شرک جھوٹ کی فرع ہے. جھوٹ اور شرک کا ایک رشتہ ہے. کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. تو جھوٹ اگر کھڑا ہونے لائق ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ شرک کے ساتھ کھڑے ہونے لائق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم بچو بتوں کی گندگی سے. بتوں کی گندگی سے، بتوں کی گندگی کیا ہے؟ شرک ہے. ان کے ساتھ ان کی عبادت کرنا، ان کے آگے جھکنا، ان سے مانگنا، ان سے نظر نیاز کرنا، بتوں کی گندگی سے بچو. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہاں پر من تبعیض کے لیے نہیں ہے، جنس کے لیے ہے. بعض بتوں سے بچو یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بتوں کی گندگی سے بچو. سارے ہی بت برے ہوتے ہیں. اور وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو. قول الزور کیا ہے؟ جھوٹی بات. تو اللہ نے ایک تو کہا بتوں سے بچو یعنی شرک سے بچو، اور نمبر 2 پہ کس سے بچو؟ جھوٹ سے بچو. تو اللہ نے شرک کے ساتھ جھوٹ کو بیان کیا ہے. شرک کے بعد نمبر آ رہا ہے جھوٹ کا. تو یہ اسی کی کیٹیگری کا عمل ہے، اسی کے لیول کا عمل ہے، اسی کی فرع یہ ہے. یہ سورہ الحج میں اللہ نے بیان کیا ہے. جھوٹ منافقین کی علامات میں سے ہیں. 3 دیکھیے مرحلے دیکھتے چلے جائیں. 3 قسم کے لوگ ہیں مومنین کے علاوہ. ایک ہیں کفار جو انکار کریں اللہ کی بات کا. دوسرے ہیں مشرک جو شرک کریں اللہ کے ساتھ. اور تیسرے ہیں منافق. یہ تینوں کے تینوں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. کفار، مشرکین اور منافقین، تینوں کے ساتھ جھوٹ کا ذکر آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علامات المنافق 3، منافق کی علامتوں میں سے 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں منافقین کی بہت ساری علامات ہیں، ان میں سے 3 چیزیں بھی ان کی خاص علامتیں ہیں. ایک روایت میں ہے آیت المنافق 3، منافق کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ میں مسلمان، لیکن 3 چیزیں جس میں ہیں یہ اس کے نفاق کی علامت ہیں.
کہ تینوں جس میں جمع ہو جائیں. کیا ہے؟ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹی، اس کی کلام میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہو کہ ہر تقریباً ایوریج اس کا بہت زیادہ ہو جھوٹ بولنے کا. بولا تو جھوٹ ہی بولے گا، یہ بات بات پہ جھوٹ بولنا ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کریں تو نبھائے ہی نہیں، اس کے الٹا ہی کرے، وعدہ کر کے توڑ دے، وعدہ خلافی کرتا رہے. جب بھی وعدہ کرے، جب بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت ہی کرے. کبھی کبھی کسی سے جھوٹ ہو گیا تو منافق نہیں ہے، کبھی کوئی خیانت کر لیا گناہگار ہے، منافق نہیں ہے، کبھی وعدہ کوئی توڑ دے منافق نہیں ہے. لیکن جس کے مزاج میں یہ تین چیزیں رچ بس جائیں، اس کا معمول بن جائے، اس کا شیڈول بن جائے، یہ بولے تو جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ عام طور سے خیانت کرتا ہے، کبھی تو بھی امانت دے گا پولیس کو دیکھ کے یا ڈر کے، عزت کے خوف کی وجہ سے، ورنہ اگر موقع مل جائے تو خیانت ہی کرے گا. وعدہ کرے گا، جھوٹے وعدے کرے گا، ٹھیک ہے کل، ٹھیک ہے پرسوں، وعدے کرتا چلا جائے گا، پورا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے. جب وعدہ کرے گا دل میں پورا کرنے کی نیت ہی نہیں ہے. علماء نے یہی بات اس سلسلے میں کہی ہے. یہ تین چیزیں جس میں جمع ہو جائیں، اس کا ایمان کیسا ایمان ہے، اس کو کیا احساس ہے اللہ کا، کہ جس کے مزاج میں غالب ہو جائے جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ بولتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو اور وہ خیانت ہی کرتا ہو، کیا ڈرتا ہے اللہ سے. تو ایسا آدمی منافق ہے. اور اگر نہیں ہے تو ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو ہو جائے گا. امکان ہے کہ یہ گناہ اتنے بھیانک ہیں کہ اس کو دھیرے 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 کفر کے گڑھے میں لے جائیں گے. کیونکہ بیماری کا علاج اگر نہ کیا جائے تو بیماری موت بن جاتی ہے. تو اگر آدمی ایمان کی کمزوری کا علاج نہ کرے تو ایمان مر بھی سکتا ہے. تو یہ منافق کی علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں، اور یہ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ کتنا ناپسند تھا. اس دور میں لوگ آپ کی تربیت میں تھے اور بنتے 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 لوگ بنے. لوگ شراب بھی پیتے تھے، پھر چھوڑی، قتل و غارت گری کرتے تھے، اس کو چھوڑا. تو ایسی بہت ساری چیزیں اس دور کے لوگوں میں تھیں. دھیرے دھیرے وہ آپ نے تربیت کے ذریعے سے ان کو صاف کیا، پاک کیا. تو کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو جھوٹ کے بارے میں آپ کا طریقہ کیا تھا، کہ اگر معلوم ہو جاتا فلاں نے جھوٹ کہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سنا کرتے تھے، چلو چلتا ہے، جھوٹ بولنے سے کوئی پرابلم نہیں، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. یہ چیز آپ کے نزدیک کتنی سنگین تھی، یہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایسے آدمی کے ساتھ کرتے کیا تھے. اس بارے میں ابن حبان کی ایک روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ما کان خلق ابغض الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکذب. جھوٹ سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور کوئی صفت نہیں تھی. جھوٹ آپ کو بہت ناپسند تھا، جھوٹ بالکل پسند نہیں. چیٹنگ ہے جھوٹ، ایسا ہے اور نہیں ہے، ایسا ہے بول رہا ہے لیکن نہیں ہے، ایسا ہوا بول رہا ہے لیکن نہیں ہے. تو دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. تو آپ کو جھوٹ بالکل پسند نہیں تھا، جھوٹ پسند نہیں تھا. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَهُ الْكَذْبَ فَمَا تَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ اس آدمی نے جھوٹ کہا ہے، اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، تو آپ کے دل سے وہ بات نکلتی نہیں تھی اور آپ مسلسل اس آدمی سے بات بند کر دیتے تھے جب تک کہ آپ کو اس بات کا علم نہ ہوتا کہ اس آدمی نے جھوٹ سے توبہ کر لی، تب تک آپ اس سے بات نہیں کرتے تھے. اور بھی روایتیں آئی ہیں کہ آپ یعرض عنہ، آپ اس سے اعراض کرتے تھے، آپ بات ہی نہیں کرتے تھے اس سے جس نے جھوٹ بولا ہے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کی، میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. اتنا برا آپ کے نزدیک تھا. 3 صحابہ کا قصہ آپ کو معلوم ہے، اس لیے صحابی نے کہا کہ جب منافقین آپ کے پاس آئیں، جنگ میں کیوں نہیں آئے ساتھ میں؟ انہوں نے کہا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں نکل جاؤں گا. اور ہوتے ہوتے وقت نکل گیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی اور آئے بھی. اب آپ کے ہاں لوگ آئے, منافقین آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا اس لیے ہم نہیں آ سکے, جھوٹے جھوٹے عذر کیے, آپ نے قبول کر لیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے دل میں پکی بات آئی کہ نہیں, میں بولوں گا تو سچ بات بولوں گا کہ میرا یہ مسئلہ تھا, میرے پھل کی وجہ سے, میرے اس مسئلے کی وجہ سے میں آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں کرتے 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 وقت نکل گیا, نہیں نکلا میں, یہ میری غلطی ہے, صاف صاف بول دیا, جھوٹ نہیں بولوں گا. تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی, اس کے بعد 50 دن کی بات بند ہوئی, پھر اللہ نے آیت نازل کی ان کے لیے اور ان کی توبہ کی قبولیت کی دلیل اللہ نے دی, ان کو ایمان والا اللہ نے بتا دیا. تو آپ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ فلاں نے جھوٹ کہا ہے, آپ اس سے بات نہیں کرتے تھے. اس کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. جھوٹ کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ جھوٹ آدمی کے دل کا اطمینان اور سکون چھین لیتا ہے. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا اندر سے کچھ معاملہ بگڑ جاتا ہے, اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے. اس لیے جو لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں ان کو سکون نہیں ملتا ہے. اور مشہور کہاوت ہے کہ جھوٹے آدمی کی یادداشت اچھی ہونا چاہیے. جھوٹے آدمی کی یادداشت اچھی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جھوٹ بول دیتا ہے, پبلک یاد رکھتی ہے, یہ بھول جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت نہیں ہے, وہ وقتی طور پر بول دیا, بعد میں پبلک اس کو بولتی ہے آپ نے بولے تھے ایسا. وہ تو میں نے کب بولا تھا, میں نے کب ایسا کیا تھا. بولا تم نہیں بولے تھے ایسا, ایسا تھا بولے تھے تم نے. نہیں, اس کو یاد نہیں, یہ بھول گیا, پبلک نے یاد رکھا اس کو. واقعی بھی آدمی بھول جاتا ہے, اس لیے ہر بھولنے والا آدمی جھوٹا نہیں ہوتا ہے. لیکن جھوٹ سے آدمی کے دل کا اطمینان چھن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک. امام النووی کہتے ہیں یہ یریبک سے بھی یہ روایت آئی ہے, فتحہ سے بھی ہے اور ضمہ سے بھی ہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک, وہ چیز جو تیرے دل میں کھٹکتی رہے اس کو چھوڑ کے ایسی چیز اختیار کر جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو, جو صاف ستھری ہو, کلیئر کٹ ہو, کلیئر بات ہو, اس کو اختیار کر. شک والی چیز کو چھوڑ دے. کیوں؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَالْكَذِبُ رِيبَةٌ. اس لیے کہ سچ اطمینان ہوتا ہے. سچ کیا ہوتا ہے؟ سچ آدمی کے دل میں اطمینان پیدا کرتا ہے, سراپا اطمینان ہوتا ہے. اور جھوٹ یعنی آدمی کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے. جھوٹ سے آدمی کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے, وہ آدمی کے نفس میں, اس کے جی میں کھٹکتا رہتا ہے. اس جیسے پاؤں میں آدمی کے کانٹا چبھ جائے تو چل نہیں سکتا ہے وہ آدمی, جب بھی چلے گا دکھے گا اس کو. آدمی کی آنکھ میں کوئی کنکر چلا جائے, کوئی تنکا چلا جائے, جب بھی پلک جھپکے گا تکلیف ہوگی. تو آدمی جب جھوٹ بولتا ہے, تو آدمی جب جھوٹ قبول کرتا ہے, جھوٹ پر جیتا ہے, تو جھوٹ آدمی کے دل میں کیا کرتا ہے؟ اطمینان اس سے چھین لیتا ہے. اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو چین و سکون ملے, سکون سے سوئے, سکون سے جیے, صاف ستھرا جیے, اگر آدمی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچے, وہ سچ پر جیے, وہ سچ بولے, سچ پر جیے, سچ قبول کرے اور سچ کے مطابق زندگی گزارے. اس حدیث کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے. جھوٹ آدمی کی ہدایت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. جھوٹ سے ہدایت رک جاتی ہے. جھوٹ آدمی کی ہدایت میں مانع ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے والے اور گمراہی میں چلے جاتے ہیں, ہدایت کی طرف نہیں آ پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے ایسوں کو جو جھوٹے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے کس کو؟ جو بہت ہی جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے. تو جھوٹ اور ناشکری, کفار دونوں معنی میں آتا ہے. انکار کرنے والا, بہت انکار کرنے والا, بات مانتا ہی نہیں ایسا آدمی, اور کفار ناشکرا جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہو.
تو اللہ تعالیٰ جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ جھوٹ آدمی کی ہدایت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، زندگی میں ہدایت نہیں آ پاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان پر سچ نہیں آ رہا ہے، زندگی میں جھوٹ ہے، جھوٹے کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اور آگے آئیے، جھوٹ ایک آدمی کو اور زیادہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور سچ انسان کی زندگی میں اور بھلائی لاتا ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ جب زبان سچ پر آتی ہے تو زندگی حق پر آتی ہے، اور جب زبان جھوٹ پر آتی ہے تو زندگی باطل پر چلی جاتی ہے۔ آسان فارمولہ ہے، اگر ہم کو اپنی زندگی صحیح کرنا ہے پابندی سے سچ بولیے، دیکھیے کیسے زندگی میں صحیح چیز آتی ہے۔ کیونکہ آدمی کو جب بولنا ہے تو پھر عمل بھی صحیح کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ آدمی کو کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہوگا، آدمی صاف جیے گا اگر سچ ہی بولنا ہے تو ڈاؤٹ فل لائف نہیں ہوگی اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، سچ بولنے کا اہتمام کرو، سچ کا اہتمام کرو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ وإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ بولتے بولتے آدمی نیکی پر آ جاتا ہے، اور نیکی پر چلتے چلتے آدمی جنت میں چلا جاتا ہے۔ وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، آدمی مسلسل سچ کا اہتمام کرتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے صفات اور لقب عمل پر نہیں ملتا ہے، عمل کے دوام پر ملتا ہے۔ ایک آدمی سال میں ایک بار سچ بولتا ہے، بولیں گے سچ بولتا ہے سچا ہے، بولیں گے آپ۔ ایک آدمی کام پہ جاتا ہی نہیں، ہفتے میں ایک آدھ دن کبھی چلا جاتا ہے غلطی سے، کیا بولیں گے اس کو؟ بہت کام کرنے والا آدمی، محنتی ہے یہ، نہیں بولیں گے۔ ایک آدمی کبھی کبھی کوئی عمل کر لیتا ہے تو عمل سے وصف نہیں ملتا ہے، عمل کے دوام سے وصف ملتا ہے۔ ایک آدمی کو یہ نہیں کہیں کبھی تو بھی صبر کیا بہت مجبوری میں، تو نہیں بولیں گے بہت صبر والا یہ ہے۔ جو آدمی عام طور سے صبر کرتا ہو اس کو کہیں گے بہت صبر والا ہے۔ تو جب آدمی ایک عمل کو مسلسل کرتا رہتا ہے تو وہ صفت آدمی کو مل جاتی ہے، وہ لقب آدمی کو ملتا ہے۔ کبھی کبھار عمل کرنے سے ایک آدھ دن جمعہ کو نماز کو آ جاتا ہے، یا عید کے دن آتا ہے دولہا بن کے مسجد میں یا عیدگاہ میں، تو بولیں گے بہت نمازی ہے، برابر پابندی سے عید کی نماز پڑھتا ہے، بولیں گے اس کو نمازی بولیں گے آپ؟ نہیں بولیں گے، اس کو بے نمازی کہا جائے گا، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے جمعہ کی لیکن وہ بے نمازی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ترک فعل سے زیادہ ہے، اس کا نو یس سے زیادہ ہے، اس کا چھوڑنا زیادہ ہے کرنے سے، اگرچہ وہ کرتا ہے۔ تو ایک آدمی مسلسل جب عمل کرتا رہتا ہے تب جا کے اس پر سچے کی صفت آتی ہے۔ کبھی کبھی سچ بولنے سے آدمی سچا نہیں ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے، اس کو اللہ کے ہاں صدیق لقب مل جاتا ہے۔ ایک دن میں صدیق نہیں مل جاتا آدمی کو لقب، آدمی کو بولنا پڑتا ہے سچ 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 سچ، مسلسل سچ، پھر ایک دن اللہ کے ہاں اس کا لقب لگ جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے۔ اور اللہ کے ہاں سچا کوئی صدیق جس کو لقب مل جائے اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور خبردار جھوٹ سے بچو۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کی طرف، گناہوں کی طرف، فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی جھوٹ بولتا ہے، بولتا ہے، بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے۔ کیا لیبل لگتا ہے؟ یہ جھوٹا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آدمی جھوٹ بولتے 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 اللہ کے ہاں اس پر ٹھپا لگ جائے، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ یہ کون چاہتا ہے کہ اس پر جھوٹے کا لیبل لگے؟ تو آدمی جھوٹ بولتے بولتے ایک دن آتا ہے
کہ وہ توبہ نہیں کرتا ہے جھوٹ سے، چھوڑتا نہیں ہے جھوٹ کو، تو اللہ کے ہاں اس پر لقب لگ جاتا ہے جھوٹے کا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک بات اس سے معلوم ہوئی کہ آدمی کا قول جب سچا ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے زندگی میں عمل بھی حق پر آ جاتا ہے، اور جب زبان سے باطل جھوٹ نکلتا ہے تو زندگی بھی باطل پر آ جاتی، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ باطل والا ہی جھوٹا کہلانے لگتا ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ سے بعض عبادات کا نور اور رونق اور قبولیت نکل جاتی ہے۔ جھوٹ عبادات کی قبولیت، رونق اور اللہ کے ہاں اس کے مقام کو گرا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولنا اور باطل عمل نہ چھوڑے، جھوٹی بات کرنا، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے، یعنی باطل عمل، غلط عمل نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی یہ کس ضمن میں حدیث آئی ہے؟ یہ روزے اور صوم کے ضمن میں حدیث آئی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے اور اس کی زبان سے جھوٹ کے چشمے جاری ہوں، رکے نہیں۔ کتنے تاجر ہیں، روزہ رکھا اور سیزن ہے، صاحب ہم کو اتنے میں پڑتا ہے، 20 روپے میں پڑتا ہے، 200 روپے میں پڑتا ہے، حالانکہ 200 روپے میں اس کو نہیں پڑتا ہے، اس کو معلوم ہے، لیکن اگر ایسا بولے گا نہیں تو بکے گا کیسے؟ جھوٹ بولتا ہے، کمپنی میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، بہت ساری چیزوں میں جھوٹ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے اور باطل عمل نہیں چھوڑتا ہے روزہ رکھنے کے باوجود، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کھانا چھوڑ رہا ہے، پینا چھوڑ رہا ہے، کھانا پینا حلال تھا، اللہ نے اس کو حلال چھوڑنے کے لیے بولا، لیکن یہ حرام نہیں چھوڑ رہا اور حلال چھوڑ رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ کو ایسے آدمی کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا آدمی کے روزے جیسے عمل کو بھی اللہ کے ہاں بے قیمت کر دیتا ہے۔ اللہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے روزے کی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے روزے کی اگر وہ جھوٹ چھوڑتا نہیں ہے تو جھوٹ بعض عبادات کی قبولیت میں مانع ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کی عبادت کا انکار کر سکتا ہے، نہیں قبول کرتا میں، تو نے روزہ رکھا، جھوٹ نہیں چھوڑا، تیرا روزہ نہیں چاہیے ہم کو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جھوٹ بعض عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پھر جھوٹ کی برائی یہ ہے کہ جھوٹ سے خاص کر جب تجارت میں جھوٹ آتا ہے تو جھوٹ سے تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کما رہا ہے، خوب آ رہا ہے، جما رہا ہے، کما رہا ہے، جما رہا ہے، لیکن مال جما رہا ہے، برکت نہیں۔ اس کی حرکت سے برکت نکل گئی۔ جھوٹ بولنے کی حرکت ایسی ڈینجر ہے کہ اس سے پیسہ زیادہ آ جاتا ہے۔ جھوٹ بول بول کے جما رہا، دونوں ہاتھ سے لے رہا پیسے، دونوں جیب میں ڈال رہا، لیکن برکت اگر نہ ہو تو پھر چیز زیادہ ہوتی ہے لیکن محتاجی ہٹتی نہیں، اور اگر برکت آ جائے تو چیز کم ہوتی ہے اور آدمی مستغنی ہو جاتا ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت اس کو کہتے ہیں کہ جتنی چیز ہے چاہے تھوڑی ہو، اس سے ضرورت پوری ہو جائے، وہ کافی ہو جائے، بلکہ بعض اوقات بچ جائے۔ اور برکت اگر نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر آ رہا ہے، پہلے 5000 کماتا تھا، سچ بول کے، ایمانداری سے، دینداری سے، گھر کے سب لوگ کھاتے تھے، بیوی کھاتی تھی، بچے کھاتے تھے، ماں باپ بھی ساتھ میں تھے، وہ بھی کھاتے تھے۔ اب تجارت بڑھ گئی، ماں باپ سے الگ ہو گیا، اب لا رہا ڈال رہا، بھٹی ہو گیا گھر، جو بھی ڈالے آگ، سارے نوٹ جل جاتے اس کے، کہاں جاتا کدھر ہے؟ پہلے 5 کماتا تھا، اب 50 کما رہا ہے، 1 زیرو بڑھ گیا، وہ بھی پیچھے نہیں آگے بڑھا ہے، 5 سے 50 ہو گئے، 50,000 کما رہا ہے، لیکن معلوم نہیں ہے
یہ جاتا کہاں ہے؟ اور یہ کتنے لوگوں کی شکایت ہے، بولے کیا کہاں جاتا سمجھ میں نہیں آتا پیسہ، یہاں سے آیا یہاں سے گیا ختم، برکت نہیں۔ کیوں برکت نہیں؟ تجارتوں میں، بہت ساری تجارتوں میں اور بھی اسباب ہے برکت نہ ہونے کے، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ تجارتوں میں جھوٹ آ چکا ہے۔ بلکہ آپ کوئی آدمی مارکیٹنگ کرتا ہو، آپ اس کو بولو کہ بغیر مارکیٹنگ یعنی بغیر جھوٹ کے آپ مارکیٹنگ کرو، بولے کہ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کون سا بزنس لا رہے، جنتی بزنس لائے کیا آپ کو؟ دنیا میں اگر بیچنا ہے اور آپ جھوٹ نہیں بولتے ہو، اتنا بھولا بھالا آدمی بزنس نہیں کر سکتا ہے، جھوٹ بولنا پڑے گا آپ کو، آپ کو کنونس، چیٹ، کنفیوز یہ سب کرنا پڑے گا، آپ کو دھوکہ دے کے بتانا پڑے گا یہ اچھا ہے، آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ چیز جو ہے یہ اتنے میں نہیں اتنے میں پڑتی ہے، آپ کو فائدہ ہے اس میں، ہم کو کم میں پڑ رہا ہے پھر بھی میں دے رہا، جانے دو لے جاؤ، ایسا کرنا پڑے گا آپ کو۔ ویسے مجھ کو تو بہت اس میں کچھ فائدہ نہیں لیکن لے لو، آپ بول رہے ہو تو آپ بھی خوش رہو۔ آدمی بہت ساری ایسی چالاکی کر کے بیچتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، تجارت چل جاتی ہے، کل کم بکتا تھا آج زیادہ بک رہا ہے، لیکن اس کی برکت نکل جاتی ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، وہ چل رہا پھر رہا، اب اس میں سے کیا نکل گیا جو مر گیا؟ آپ پہلے اس کو مرنے سے پہلے ترازو میں بٹھاؤ اس کو، آپ اس کا وزن دیکھو، اور مرنے کے بعد آپ اس کو ترازو میں بٹھاؤ، وزن کم ہوا اس کا اتنا ہی ہے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں 2 کان، سب جیسا کہ ویسا، اس میں سے کیا نکل گیا؟ کچھ نکل گیا اس میں، وہ دکھ رہا نہیں ہے، اس میں سے روح نکل گئی اس کی، مر گیا وہ مردار ہو گیا، ابھی مر چکا ہے وہ مردہ ہوگا، میت ہے وہ ابھی۔ تو تجارت میں پیسہ رہتا ہے، آدمی تک کہاں ہے پیسہ، تو زیادہ آ رہا نا، میرا پیسہ آ رہا ہے، اس میں کی برکت نکل گئی ہے۔ تو تجارت میں جھوٹ سے کیا ہوتا ہے، برکت اس کی نکل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، ڈیل کرنے والے، بزنس کرنے والے، لین دین کرنے والے، تجارت کرنے والے، دونوں کو اختیار ہوتا ہے بات تجارت کے ختم کرنے کا، جب تک کہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں، ما لم یتفرقا، فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، اگر وہ اپنی تجارت میں سچ بولیں اور اپنی چیز کا عیب بتا دیں، چھپائے نہیں، غلط چیز دے رہا لیکن بغیر بتائے، بہت اچھا ہے بہت اچھا، لے جاؤ، خوش ہوں گے، بچے بھی خوش ہوں گے، آپ کے آ کے کھولا، دیکھا تو سب سڑے ہوئے آم ہیں، میرے گلے میں آ گئے سب، موبائل لیا، اب کاؤنٹر چھوڑ کے پھر پلٹا، ارے اس میں یہ نہیں ہے، بولا کاؤنٹر چھوڑا اب لے لو، ارے تم نے تو بولے تھے بہت اچھا ہے، ہاں اچھا ہے لیکن کاؤنٹر پہ اچھا ہے، اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، لکھ کے لگایا ہوتا دکانوں میں، کاؤنٹر چھوڑنے کے بعد ہم ذمہ دار نہیں، جیسے کوئی آدمی جہاز میں سے پانی میں کودا، ہم ذمہ دار نہیں، جب تک جہاز میں تب تک ہم ذمہ دار ہیں۔ تو پہلی اس میں یہاں پر یہ بات دیکھی کہ تجارت میں جب آدمی جھوٹ بولتا ہے، اگر سچ بولتا ہے تو آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ سچ کہتے ہیں اور اپنی چیز کا عیب بتا دیتے ہیں تو ان کی تجارت میں، ان کی بیع میں برکت ڈالی جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اور اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی چیز کا عیب چھپاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، ان کی تجارت کی برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ تو تجارت میں لینے دینے والے کا جھوٹ اس بیع کی برکت کو اس کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ بیچنے والے اگر جھوٹ بولتے ہیں تو خریدنے والے بھی کوئی بولے بھالے نہیں ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کیسا کرتے ہیں، دکان میں جائیں گے اور چیز دیکھیں گے اور پسند نہیں ہے، بولے کہ صاحب لینا ہے آپ کو، ابھی آتا ہوں میں، آتا ہوں۔ اب تاجروں کو معلوم ہے، ہاں ٹھیک ہے آئیے، بولتا ہو بھی کب آئیں گے، پوچھا تو کوئی آدمی بہت ہی ڈھیٹ ہو تو پوچھے گا کتنے بجے آ رہے ہیں، میں رکتا ہوں آپ کے لیے، ہاں ہاں آتے ہیں آپ، بول کے نکل جاتے، کوئی آتا نہیں اس کے پاس۔
یعنی عام طور سے تاجر سمجھتا ہے کہ آتے ہیں کا مطلب نہیں آتے، دوسری دکان میں جاتے ہیں. تو عام طور سے آدمی کتنی جھوٹی باتیں کرتا ہے. کہ ہمارے یہاں تو عام طور سے 5 منٹ میں آیا میں، 5 منٹ میں، وہ 5 منٹ اس کے کیسے ہوتے ہیں، بعض اوقات 50 ہوتے ہیں اور بعض اوقات نہیں آتے ہوتا ہے. 5 منٹ میں آیا میں بس. اور آج کل تو موبائل نکلے ہیں، موبائل میں کچھ وہ سافٹ ویئر آتا ہے. اب یہ بیٹھا ہے گھر پہ ایک دم پلنگ کے اوپر ٹیک لگا کے، اب باس کا فون آیا، کہاں ہے؟ اب یہ اس کا فون میں بٹن ہوتا ہے کچھ، تو ایسا ٹریفک کا آواز آتا ہے اس میں، وہ تمام ٹریفک بہت جام ہے، میں ابھی ٹریفک میں ہوں، ابھی پہنچ رہا ہوں میں. بعض اس میں ایسا آتا ہے جیسے بارش ہو رہی ہے، بولے بارش یہاں بہت ہو رہی ہے، یہاں تو بارش نہیں ہو رہی، ہمارے بہت ہو رہی ہے یہاں پہ. اچھا بہت بولا بھلا آدمی. تو اس طرح سے جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے. آپ دیکھیے بزنس کے زندگی میں جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں مانا جاتا ہے. کوئی آدمی بولے بھائی جھوٹ مت بولا کر، تو سب اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے، کہاں سے، آسمان سے تو نہیں آیا ہے. ایسا بولا بھلا آدمی، تیری جگہ دنیا نہیں، تیری جگہ جنت ہے، تو جا جنت میں جا. اتنا عام ہو چکا ہے. یعنی جھوٹ بولنا ایک یعنی بری بات نہیں رہی ہمارے سماج میں، تجارت میں خاص طور سے. تو تجارت میں جھوٹ بولنا، اس کا نقصان کیا ہے؟ تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے. ہم کو پیسہ چاہیے یا ہم کو برکت چاہیے، دو میں سے انتخاب ہم کو کرنا ہے. پیسہ جتنا بھی ہو کافی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہو. جب اللہ کی طرف سے برکت نہیں تو کافی نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا 2 وادیاں مل جائیں اس کو سونے کی، اس کو کافی نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ برکت نہ دے. اور صحابہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، سفر میں کھانے کی چیزیں کم پڑ گئی، لوگوں نے آپ کے پاس آ کے کہا کہ اللہ کے رسول اب تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں، ہم سواری کی اونٹی ذبح کر دیتے ہیں، اب کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، کیا کریں گے؟ آپ نے بھی دیکھا کچھ نہیں تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے کرو، اگر تمہارا ایسا کرنا جی چاہتا ہے کر لو. تمہارا کہا ایسا مت کیجیے، اللہ کے رسول آپ ان کو اجازت مت دیجیے، آپ ان کو اجازت مت دیجیے. کیوں؟ سواریاں پھر ہم کیسے، ہماری سواریاں ختم ہو جائیں گی، سواری چاہیے ہم کو. آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عمر نے کہا کہ ایک کام کیجیے، آپ سب کا کھانا جو بھی بچا کچھ ہے تھوڑا کیوں نہ ہو سب جمع کیجیے، آپ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ اسی میں برکت ڈال دے. بچا کچا روٹی کے ٹکڑے یہ وہ سب جمع کیے، دسترخوان بچھائے، اس پہ ڈال دیے، آپ نے دعا کی اور کہا ٹھیک ہے بھرو اس کو اپنے برتنوں میں، جن برتنوں سے وہ آیا تھا واپس برتن بھر لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں نے بھر بھر کے اپنے برتن فل بھر دیے، اور جتنے پورے قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کے برتن فل، اور جتنا تھا اتنا ابھی دسترخوان پہ واقعی ویسا کہ ویسا باقی ہے. اس کو برکت کہتے ہیں کہ تھوڑا بڑھ جائے کافی ہو جائے. ہاں یہاں سے کوئی لوگ دلیل لیتے ہیں تو کوئی فاتحہ کی دلیل مل رہی ہے ہم کو، جو لینے کا قوم لیتی نہیں، جو نہیں لینے کا وہ لیتی ہے. ان سے پوچھا جائے گا بھائی یہاں پر کھانا واقعی کم پڑا، دوسروں نے مشورہ دیا تب جا کر آپ نے ایسا کیا، اور آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو ایک میں پرچہ پڑھا، ایک صاحب نے لکھا دیکھیے اتنے تھوڑے ٹائم میں پڑھا ہے، اور جو پڑھا ہوگا بہت بڑی چیز ہوگی، اور کم وقت میں پڑھا ہے تو مطلب چھوٹا ہی ہوگا، تو کیا ہوگا؟ سورہ فاتحہ ہوگا اور قل هو اللہ احد ہوگا، قل اعوذ برب الفلق ہوگا، قل اعوذ برب الناس ہوگا، یہی ہوگا تو ہوگا. تو ہم اس کو بول سکتے ہیں اس میں کلمہ بھی ہو سکتا ہے، خالی کلمہ پڑھا تھا. آپ پڑھو گے فاتحہ میں صرف کلمہ نہیں، تو آپ نے جو بجٹ بنایا اپنی ان صورتوں کا، یہ کہاں سے لائے آپ؟ کل کو کوئی دوسرا آدمی بولے گا کلمہ سب سے بڑا اسلام میں داخل ہونے کے لیے، دنیا سے جانے کے لیے، اذان میں اتحیات میں کہاں آ رہا کلمہ؟ تو آپ نے کلمہ پڑھے تھے چلے گا، وہاں ذکر ہی نہیں کیا پڑھا آپ نے، لیکن کیے نا ایسا فاتحہ دیے ہوں گے نا؟ نہیں. کیوں؟ اگر واقعی یہ امت کی تعلیم کی چیز ہوتی تو آپ بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا دیا اس کو؟ آپ بتاتے کہ میرے بعد بھی تم کو اگر کم پڑے، میرے بعد بھی اگر کھانا تم کو کم پڑے، دیکھو ایسے فاتحہ دینا. بتایا آپ نے جب بھی تم کھانا پکاؤ، نیا کچھ نیا دیگ پہ تھا، یہ
تو کم پڑ گیا، لوگوں کے ٹکڑے کھانے کی جمع کر کے اس پہ کیا گیا تھا۔ تو یہ اس طرح کی دلیلیں لوگ لیتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جھوٹ کو عام کرنا، اس کا کیا عذاب ہے، اس کی کیا برائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت رجلین اتیانی، دو آدمی میرے پاس آئے، میں نے دیکھا، یعنی خواب میں۔ قال الذی رأیتہ یشق شدقہ فکذاب، لمبا واقعہ ہے، پورے سفر میں آپ نے اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، یہ سزا دیکھی، ایسی چیز دیکھی، خواب میں آپ نے پورا سفر طے کیا دو فرشتوں کے ساتھ میں۔ آخر میں جب آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو فرشتوں نے پھر سب بتایا کہ کون کون ہے۔ فرشتوں نے کہا، قال، دونوں نے کہا، الذی رأیتہ یشق شدقہ فکذاب، وہ آدمی جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا منہ چیرا جا رہا ہے، پھاڑ دیا جا رہا ہے، وہ کون ہے؟ یہ جھوٹا آدمی تھا۔ اس کی سزا کیا ہے برزخ میں؟ کہ اس کا منہ پھاڑ دیا جائے گا۔ یکذب بالکذبۃ تحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، یہ ایسے جھوٹ بولتا تھا کہ لوگ اس کا جھوٹ لے جاتے اور ساری دنیا میں اس کو پھیلا دیتے تھے، اس کا جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ یہ وہ آدمی ہے۔ فیصنع بہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا رہے گا، اس کا منہ پھاڑ دیا جاتا رہے گا، صحیح ہوگا پھر پھاڑیں گے، صحیح ہوگا پھر پھاڑیں گے اس کو۔ کس کو؟ جو جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ لوگ لے کر جاتے تھے اور لوگ اس پر عمل کرتے تھے، اس پر زندگی گزارتے تھے یا اس کو عام کرتے تھے، اس پہ بھروسہ کرتے تھے۔ تو ایسا آدمی جس کی بات لوگ مانتے ہیں، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بولے تو صحیح بات بولے تو بھلی بات بولے، ورنہ چپ رہے۔ وہ ایسی بات نہ کرے جو خیر نہ ہو، جو حق نہ ہو، اور لوگ اس کو لے کر اس پر عمل کرنے لگ جائیں، اس کو دین سمجھنے لگے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے مبلغین کی۔ اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ جھوٹ کی برائیاں ہم نے دیکھی، اس کے نقصانات ہم نے دیکھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے زندگیوں میں جھوٹ کہاں کہاں شامل ہو چکا ہے اور کس طرح سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ پر جھوٹ بولنا، عقیدے کے سلسلے میں، حلال و حرام کے سلسلے میں۔ جیسے کوئی آدمی کہے دیکھو جیسے بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ تک کیسا پہنچتے؟ وزیر کے ذریعے سے۔ اور زندگی میں اگر کوئی کیس آ جائے تو جج کے سامنے سے خود کھڑے ہوتے کیا؟ نہیں۔ کیسا ہوتا؟ ایک وکیل لینا پڑتا اپنا کیس لڑنے کے لیے۔ کنویں میں آپ پانی چاہیے آپ کو، کیسا لیتے آپ؟ ہاتھ ڈال کے لیتے کیا؟ نہیں لیتے، ڈول سے لینا پڑتا ہے۔ اوپر جانا ہے اگر 10ویں منزل پر، کیا کرتے ہیں؟ سیڑھی سے جاتے ہیں آپ، لفٹ سے جاتے ہیں۔ تو یعنی کیا ہے پھر؟ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، بغیر وسیلے کی نہیں جا سکتے۔ تو کیا کرنا؟ تو یہ کرنا، قبروں پہ جانا، چادر چڑھانا، شیرینی، ناڑے، دھاگے، بندی، لڈو، یہ سب کرنا، کندوری، نظر و نیاز بزرگوں کے نام کی، سجدے وہاں جا کر، ان کے نام کی قربانیاں، ان سے دعائیں، ان کے نام پہ بچوں کے نام رکھنا، ایسے نام رکھنا کہ آدمی کی جو ہے طبیعت بگڑ جائے نام سن کے۔ جمن بخش اور کچھ بھی اس طرح کے نام، کیسے نام باباؤں کے، ننگے شاہ، پاگل شاہ، دیوانہ بابا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یعنی امت نبی کو چھوڑ کے جب راستہ چھوڑ دے گی تو معلوم نہیں کس کس کے پیچھے جائے گی۔ تو اللہ کے بارے میں جھوٹ ہے۔ اللہ نے کدھر بتایا ہم کو کہ اللہ تک بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے؟ اور دلیل کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے نبی تک وہی بھیجی تو جبریل کو چنا نا۔ اللہ بھی وسیلہ لیتا، تم نہیں لیتے، کیسے برے لوگ ہو تم؟ اللہ بھی وسیلہ لیتا ہو، اللہ کو بھی وسیلہ لگتا ہے، تم کو وسیلہ نہیں مانتے، اللہ نے وسیلہ لیا ہے۔ تو اب ایسی دلیل، بھائی اللہ نے دینے کے لیے وسیلہ لیا، ہم اللہ پر سے اپنے لیے قاعدہ نہیں لے سکتے۔ اللہ نے آسمان سے آگ اور پتھر بھی برسائے، تم اپنی بلڈنگ پہ اوپر جا کے نیچے چلنے والوں سے برسا سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے۔ ہم کو اللہ کی اتباع کرنا ہے یا رسول کی؟ اللہ نے کیا کہا؟ جو میں کرتا ہوں کرو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعض لوگوں نے چونٹیوں کو جلا دیا. آپ نے کہا لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ سے سزا دینا آگ کے رب ہی کا حق ہے, یہ نہیں کہ ہم اللہ کی چیزیں اختیار کریں, ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اسلامی حکومت ہے, اللہ تعالیٰ کو جو برا بولتا ہے اللہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے, لیکن اسلامی حکومت ہے تو جو آدمی مرتد ہو جائے اس کو سزا دینی پڑے گی. تو اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہم کو نبی کے طریقے پر چلنا ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو چاہتا ہے کہتا ہے, جو چاہتا ہے حکم نازل کرتا ہے. اللہ کی مرضی, ہم آزاد نہیں, اللہ آزاد ہے. کوئی آدمی کہنے لگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, میں بھی جو چاہتا ہے کروں گا, اللہ کے طریقے پہ چلوں گا, چلے گا؟ نہیں چلے گا. اس کو پابندی, اللہ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. یفعل اللہ ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, وہ جو کرتا ہے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے تو نے ایسا کیوں کیا, لیکن ان سے پوچھا جائے گا جو پوچھ رہے ہیں. تو ہم کیا اللہ کی طرح نعوذ باللہ ہم وہ راستہ اختیار کر سکتے نہیں؟ تو لوگ اللہ کے لیے جھوٹ گھڑتے ہیں. اللہ نے فرمایا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, اے نبی کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم, دنیا میں تھوڑا کچھ مل جائے گا ان کو, لیکن پلٹ کے یاد رکھو تم کو ہماری طرف آنا ہے. اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اگر, خصوصاً دین کے معاملے میں عقائد گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کا تھوڑا کچھ مل جائے گا لیکن پلٹ کے تم کو ہماری طرف آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون, ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے کفر کے نتیجے میں سخت عذاب ان کو دیا جائے گا, یہ سخت عذاب چکھیں گے آخرت میں. تو ہمارے سماج میں اللہ کے بارے میں بہت کچھ جھوٹ گھڑے جاتے ہیں, بلکہ بعض لوگوں نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دستگیر کیسے پڑا, جنت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے تھے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسل گیا, انہوں نے پکڑ لیا تو اس سے ان کا نام دستگیر پڑ گیا. کیا ہے؟ ہمارے ایک بھائی بتا رہے تھے کہ انہوں نے سنا ایک بیان میں اس طرح سے کسی نے کہا. کیا ہے یہ؟ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ. تو اس طرح کا جھوٹ بولنا یہ آج ہمارے آ چکا ہے. یہ دین کے نام پر جھوٹ بولا جاتا ہے اللہ کے بارے میں. کوئی بھی آدمی جو جی میں آتا ہے بول دیتا ہاں اسلام میں ایسا ہے, ہاں اللہ نے ایسا کہا ہے, ہاں ایسا ہی ہے. تو اللہ کے بارے میں وسائل اور وسائط ماننا کہ اللہ تک ان کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ہیں, یہ جھوٹ ہے اور یہ شرک ہے. یہ آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے, اور یہی عرب کے مشرکین کا شرک تھا. اسی طرح سے حلال و حرام میں شرک, یعنی اپنی طرف سے جھوٹ بولنا. کوئی بھی چیز جی میں آیا اس کو حرام بول دیا, غصے میں آیا تو حرام کر دیا حلال کو, اور اگر کسی کی خوشی مقصود ہے اس کو ناراض نہیں کرنا ہے تو بول دیا ہاں چلتا ہے یہ حلال ہے. اپنی طرف سے حلال و حرام کر دینا, یہ بھی جھوٹ آج امت میں پایا جاتا ہے, عوام میں بھی اور بعض ایسے لوگوں میں بھی جو اپنی رائے کی بنیاد پر فتوے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ, اپنی زبانوں سے یوں ہی بنا کر جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ کے سلسلے میں یوں نہ کہا کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کچھ بھی بول دیا اپنی طرف سے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, مت کہا کرو. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اور نتیجے میں تم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے بن جاؤ. ایسا مت بولو, اپنی طرف سے حلال و حرام مت بنایا کرو چیزوں کو. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب الیم. اللہ نے کہا جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تھوڑا سا دنیا کا کچھ مال و متاع ان کو مل جائے گی, پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو کوئی بھی آدمی ہمارے ہوتا ہے عام طور سے لوگ اپنی طرف سے بولتے ہیں ارے چلتا اللہ غفور الرحیم ہے, تھوڑا سا جھوٹ بولے تو چلتا, تھوڑا سا حرام کما لی تو چلتا, مجبوری اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا, اللہ تعالیٰ تو کتنا غفور الرحیم ہے, اور اپنی طرف سے کچھ بھی کر. اللہ اپنے اولیاء سے کتنی محبت کرتا ہے تو ان کو سجدہ کر سکتے ہیں, اللہ ہی کے تو بندے ہیں, ہماری نیت اچھی ہے. اپنی طرف سے آدمی کچھ بھی حلال کر دیتا ہے, کچھ بھی حرام کر دیتا ہے, دین میں کچھ بھی دین بنا کے پیش کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. یہ آج ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے, اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ, دینی مدارس سے فارغ لوگ بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں. اسی طرح سے اللہ پر جھوٹ کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے. کئی جھوٹی حدیثیں لوگوں نے گھڑی اور ان کو پھیلا دیا. کسی نے سیاسی غرض سے حدیث گھڑی, کسی نے قبیلوں کی اور قوموں کی بنیاد پر حدیثیں گھڑی, کسی کو چھوٹا کرنا, کسی کو بڑا کرنا. کسی نے اپنی دکان چلانے کے لیے طب میں حدیثیں گھڑی, ایسا کھانے سے ایسا ہوگا, ویسا بیگن کھانے سے یوں ہوگا, اور فلاں چیز کھانے سے یہ ہوگا. اس نے کیا ہے, میڈیکل حدیثیں گھڑی, میڈیکل حدیثیں. ایک حدیث گھڑ دی لوگوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت باہ میں کمزوری محسوس ہوئی تو جبریل نے کہا کہ ہریسہ کھایا کرو, اس سے بہت طاقت ملتی ہے. ہریسہ وہ کھچڑے کی طرح کا ہوتا ہے کھانا. جھوٹی حدیث ہے. صوفیوں نے حدیثیں گھڑی اپنے تصوف کی, یعنی اس کی تائید میں. بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے جھوٹے عالموں نے حدیثیں گھڑی. کبوتر پالنے کی حدیث, اس کی یہ فضیلت ہے. اور لوگوں میں مشہور ہونے کے اعتبار سے لوگوں نے حدیثیں گھڑی کہ عجیب و غریب چیزیں سنا اور لوگوں کو پبلک جمع ہوگی. ڈگڈگی بجائے تو پبلک فوراً جمع ہو جاتی ہے. تو ایسی باتیں جو عجیب و غریب ہوں, ایسی باتیں گھڑ کے لوگوں میں پہنچانے کے اعتبار سے نبی کا نام لے کے بیان کریں گے تو لوگ مانیں گے اس کو. فقہی اعتبار سے اپنے مسائل چلانے کے لیے حدیثیں گھڑی. تو بہت سارے لوگوں نے حدیثیں گھڑی. آج وہ حدیثیں عام ہیں اور بہت سارے لوگ دو میں سے ایک غلطی کرتے ہیں. یا تو جانتے بوجھتے دین کے فائدے کی نیت سے ان حدیثوں کو عام کرتے ہیں جو واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت نہیں ہے, لیکن سوچتے ہیں کہ اس میں دین کا فائدہ ہے. لوگ نماز روزے پہ آ جاتے ہیں. کئی لوگوں نے مسلمانوں کو عبادات میں لگانے کے لیے قرآن کے فضائل گھڑے اور ان کو قرآن پڑھنے پہ لگ جائیں, اس کے لیے حدیثیں گھڑی, ذکر کی حدیثیں گھڑی. تو جھوٹی حدیثیں یا تو لوگ جانتے ہوئے ان کو عام کرتے ہیں تاکہ لوگ عمل کریں, یا پھر بعض وہ لوگ ہیں کہ جو حدیثیں لیتے ہیں, پڑھتے ہیں, عمل کرتے ہیں, لیکن ان کی تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ واقعی وہ حدیث معتبر ہے یا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. آپ فرماتے ان کذبا علی لیس ککذب علی احد, مجھ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کچھ لوگ دعوت کے میدان میں ہیں, ان سے جب بات کی گئی اور کہا گیا کہ یہ حدیث معتبر نہیں ہے, آپ ان کو عام کر رہے ہیں اور یہ محدثین نے اس کو ضعیف یا موضوع کہا ہے, اور آپ اس سے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں, صحیح نہیں ہے. جواب کیا ہے بھائی, حدیث میں ہے نا کہ دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. تو جب دو آدمیوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں تو اللہ اور بندے کے بیچ میں معاملہ صحیح کرنے کے لیے جھوٹ کیوں نہیں بول سکتے؟ یہ کون سا لاجک ہے؟ دو بندوں میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی جھوٹ بول دو, اس نے آپ کے نام پہ جائیداد کر دی پوری, ایسا نہیں ہے. جھوٹ کا مطلب یہ کہ اس نے اگر کہا ہو مثلا کہ اگر وہ سیدھا رہا تو میں بھی سیدھا رہوں گا, اگر وہ ٹیڑھا گیا تو میں اس سے زیادہ ٹیڑھا ہو جاؤں گا. اب اس نے کیا کیا, اس نے یہ پوری ڈیٹیل بیان نہیں کی. اس سے صلح کرنے کے لیے کیا کیا, اس نے گیا, اس نے کہا کہ وہ اگر سیدھا رہے تو میرے کو کیا تکلیف ہے, میں بھی تو سیدھا رہ سکتا ہوں, وہ سیدھا ہو جائے میں بھی سیدھا ہو جاؤں گا, میرا کوئی جھگڑا نہیں. لیکن باقی کا آدھا سینٹنس بیان کیا, اگر وہ ٹیڑھا گیا تو میں ڈینجر ٹیڑھا ہوں, وہ نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جذبات بھڑک جائیں گے. تو آدھی انفارمیشن بھی جھوٹ میں آتی ہے, آدھی بات بھی کیا ہوتی ہے, جھوٹ ہوتی ہے. اس کو اس اعتبار سے جھوٹ کہا گیا ہے. لیکن فی نفسی ہی کیا ہے یہ, اس نے سلیکٹڈ انفارمیشن دیا ہے, اس نے وہ بات چنا جس سے اصلاح ہو سکتی ہے. تو اس کی اجازت ہے. یہ نہیں کہ آپ کہو اللہ نے یوں فرمایا, رسول نے فرمایا کہ یہ اچھا آدمی ہے. کچھ بھی اپنی طرف سے گھڑ کے بتا سکتے ہیں آپ کہ جس کا نام محمد ہو اور اس نے بیٹے کا نام احمد رکھا, باپ بیٹا دونوں جنت میں ہیں. اور گھڑی لوگوں نے جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا, اس کے لیے اتنی کروڑ نیکیاں یا جو بھی ہے وہ جنت میں, اس کی اولاد جنت میں, اتنی اولاد تک جنت میں, کئی نسلوں تک جنت میں. کئی حدیثیں گھڑی گئی ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معتبر علم لوگوں تک پہنچائیں.
اور وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہی گئی ہیں ان کو جو محدثین نے الگ کیا ہے اس کو الگ ہی رکھے ہیں، الگ ہی رکھے ہیں۔ لیکن آج دعوت کے نام پر ایسی چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے، یہ جھوٹ آج سماج میں، معاشرے میں عام ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اصحاب الحدیث نے، محدثین نے اور حدیث کو عام کرنے والوں نے، حدیث پر جینے والوں نے یہ کوشش کی اور عوام میں عام کیا کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث جھوٹی ہے۔ ورنہ لوگ تو پبلک میں نبی کا نام لے کے کچھ بھی بول دو تو دین ہو جاتا تھا، بلکہ امت تو اتنی بھولی بھالی ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر اگر عربی میں کوئی شعر بول دے تو بھی پبلک بولے کہ دلیل بہت بڑی، ان کو عربی میں کچھ تو بولے، قرآن میں ہوگا۔ یہ ایسی پبلک ہے اپنی۔ جھوٹ کے بارے میں تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جھوٹا خواب بھی بیان کیا جاتا ہے۔ پبلک میں گھر کا مسئلہ تھا، جھگڑا چل رہا تھا، باپ مر گیا، اب جائیداد کس کو ملے، فلانا صندوق کس کے حصے میں آئے، تو کوئی تو بولتا نانی، پھوپھی، دادی یا کوئی بھائی یا چاچا آتا بولتا میرے خواب میں آئے تھے، وہ بولے یہ صندوق میرے کو دے دو، اور بولے کسی اور کو دینا نہیں اور آج کے آج دو، تاریخ بھی بتائے، اور نہیں دیے تو بولے پورا گھر جل جائے گا۔ ارے بابا جلدی۔ مدینے کے ایک شیخ نے خواب دیکھا جو اس نے اتنے بانٹے اس کا کام چل جائے گا، نہیں بانٹا تو ایسا ہوگا۔ آتے نا پرچے بٹتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں، کچھ ہوا نہیں تو چلو کم سے کم یہ شیخ کا خواب بانٹ کے تو کچھ ہوگا اپنا۔ بٹتے مسجدوں کے باہر سالوں سے چل رہا ہے۔ شیخ بن باز بول چکے ہیں، ہم نے شیخ کے گھر والوں سے بات کی، انہوں نے بولا ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا، گھر والے بول رہے کوئی خواب نہیں دیکھا، انڈیا میں معلوم پڑ رہا خواب دیکھے انہوں نے، اور وہاں کے لوگ بول رہے کوئی خواب نہیں، گھر والے لوگ بول رہے کوئی خواب نہیں۔ یعنی کتنی فاسٹ ٹریول کرتی انڈیا کو انفارمیشن کہ وہاں بھی معلوم نہیں یہاں معلوم ہے۔ جھوٹ، جھوٹے خواب۔ کوئی آ کے بولتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خواب میں آئے اور کہا فلانی جماعت سے جڑ جاؤ تمہارا بیڑا پار، تھیلی لو اور جاؤ جلدی، میں بھی جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ لوگوں نے خواب بیان کی اس طرح سے، لوگوں نے خواب بیان کی۔ کسی نے کہا ہمارے مدرسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے حساب لینے کے لیے، پورا اکاؤنٹ کلیئر کیا اور پھر گئے، اردو بھی سیکھے ہمارے ساتھ رہ گئے۔ خواب، جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہ تو ہم اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عام معمول ہے ان لوگوں کا، جب بھی کچھ ہوتا ہے فوراً خواب آ جاتا ہے، کوئی پروگرام ہوا خواب جتنے آئے تھے سب کا بیڑا پار، ہمیشہ کا معمول ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، یہ کتنی بڑی، اسی میں آتا ہے من کذب علیہ متعمدا، یہ نہیں کہ حدیث میں جھوٹ بولے، خواب بھی بیان کرتا ہے نبی کا جھوٹا، وہ اس وعید میں آتا ہے، یہ اس وعید میں آتا ہے کیونکہ نبی پہ جھوٹ بولا اس نے۔ خواب جھوٹا بولنا، اس کی کیا وعید ہے؟ آپ فرماتے ہیں من تحلم بحلم لم یرہ کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل، بخاری میں حدیث ہے کہ جو آدمی ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا تھا، قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی کہ وہ جو کے دو دانوں کے بیچ میں گرہ لگائے، نوٹ لگائے، اور وہ نہیں کر پائے گا۔ اگر کسی آدمی کو دو پتھر دیے جائیں، بولے کام کر رہا تیرے کو شام تک ٹائم دیتا ہوں میں، یہ دو پتھروں میں تو گرہ لگا، نوٹ گانٹھ باندھ اس میں، وہ بولے گا اس میں گانٹھ کیسے لگا سکتے ہیں، دو بیج میں لگا سکتے ہیں، سزا دی جائے گی۔ تو نے کیوں ایسی سزا کہ تو نے ایک ایسی چیز بیان کی جو نہیں ہے، تجھ کو ایسا کام کرنے کے لیے کہیں گے جو نہیں ہو سکتا ہے، سزا دی جائے گی اس کو۔ تو جھوٹا خواب بیان کرنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹا خواب بیان کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اس نے اچھا خواب بیان کیا، اس نے بھی بیان کیا، یہ بولتا میں نے بھی خواب دیکھا ایک اچھا، میں حرم میں ہوں اور امامت کر رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ کچھ بھی بولتے ہیں، میں حج کو گیا ہے، میں جھوٹ بول دیتا آدمی، اس کو لگتا ہے کہ اچھا خواب بیان کر رہا ہے، کیا ہے اس میں، کس کا کیا جا رہا، میرا انٹرنل پرسنل معاملہ ہے، خواب کا معاملہ ہے، کسی کی کیا جائیداد جاری اس سے۔ لیکن جھوٹا خواب بیان کرنا کبیرہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تجارت میں جھوٹ، رفاع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ خرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصلی عیدگاہ یا نماز پڑھنے کے لیے نکلے، فرأى الناس یتبایعون، تو دیکھا لوگ تجارت کر رہے ہیں، فقال ما یا معشر التجار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اے تاجرو یا معشر التجار، فاستجابوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا، صحابی نے کہا اے تاجرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، تو لوگوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے گردنیں اٹھا کے اور نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، دیکھا کہ ہاں اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، اے تاجرو قیامت کے دن تاجر فاجر بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ تاجر جو ہوں گے، فاجر کس کو کہتے ہیں؟ گناہ گار۔ قیامت کے دن تاجر، تجارت کرنے والے فاجر ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں اور نیکی کریں اور سچ بولیں۔ تاجر اگر تقوی شعار ہے اور نیکی کرتا ہے، صدقات وغیرہ کرتا ہے اپنی تجارت میں سے، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے دوسروں کی، نیکی کرتا ہے تو اور سچ بولتا ہے تو یہ بچ جائے گا، ورنہ یہ قیامت کے دن گناہ گاروں کی صف میں کھڑا ہوگا تاجر، ہر تاجر۔ الا یہ بچنا ہے اگر اس کو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو سچ بولنا پڑے گا، اس کو نیکی کرنی پڑے گی اور اس کو شریعت کا پابند بننا پڑے گا۔ اس حدیث کو امام الترمذی، دارمی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں پر آپسی جھگڑوں میں جھوٹی قسم کھانے کا بھی رواج ہے۔ جھگڑا ہوا، بچے کے سر پہ رکھ کے، قرآن ہاتھ میں لے کے، اپنے ہی سر پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھتا ہے، کیا تو ہوا تو پڑوسی کے بچے پہ، معصوم بچہ تو وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ جھوٹی قسمیں جھگڑوں میں کھاتے ہیں، فوراً آدمی قسم کھا لیتا ہے، قسم کھا کے بول رہا ایسا ایسا ہے۔ بعض لوگ بولتے اناج پہ بیٹھا ہوں، تو اناج پہ بیٹھا تو کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اناج پہ بیٹھا تو کیا ہوتا اس میں؟ ہاتھ میں روٹی تو کوئی رزق میرے ہاتھ میں بولتے لوگ، عجیب عجیب لوگ ہیں۔ بعض لوگ مسجد میں بیٹھا جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب مسجد سے باہر تو جھوٹ بولتا ہے۔ بعض لوگ بولتے روزہ ہوں، بعض بولتے ماں قسم، اللہ قسم۔ یہ کیا ہے؟ یہ اودی لگا لگا کے عادت ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یعنی یہاں کیا ہے؟ یعنی ادھر ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ چمڑی کھینچ کے کچھ آدمی سچا ہو جاتا ہے، جیسے توبہ میں آدمی یوں کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہمارے جھوٹ بول دیتا ہے آدمی، جھوٹی قسمیں کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبہ، جو آدمی کسی مسلمان کا مال ہڑپ لے جھوٹی قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا مال ہڑپ لے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ بہت غصہ ہوگا اس پر، اللہ اس سے غصہ ہوگا، ایسے حال میں اللہ سے ملے گا۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، کہتی ہیں کہ انہ سمع خصومۃ بباب حجرتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں آواز آئی، باہر دروازے پہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ فخرج الیہم، آپ باہر نکلے ان کی طرف، فقال انما انا بشر وانہ یاتینی الخصم، میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں اور میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنے جھگڑے لے کر۔ فلعل بعدکم ان یکون ابلغ من بعض، ممکن ہے تم میں سے کوئی آدمی دوسرے سے بڑھ چڑھ کے باتیں کرنے والا ہو۔ کچھ لوگ کیسے رہتے ہیں؟ بات میں بڑے ایکسپرٹ رہتے ہیں، دودھ کا پانی، پانی کا دودھ کر سکتے ہیں۔ فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، ہو سکتا ہے تم میں سے لڑنے والوں میں سے دونوں کا جھگڑا ہے، ایک آدمی دوسرے سے بہت زیادہ باتوں کا ماہر ہو۔ فاحسب انہ صدق فاقضی لہ بذلک، ہو سکتا ہے اس کی بات سن کر مجھ کو ایسا لگے کہ اس کی بات صحیح ہے اور میں اسی کے حق میں فیصلہ دے دوں، چیز اس کو دے دوں۔ فمن قضیت لہ بحق مسلم
فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو یاد رکھو اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ کوئی باتیں بنا کر میرے سامنے یہ پیش کرے کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اس کا حق اس کو دے دوں اس کو صحیح سمجھ کر، تو وہ جو دے رہا ہوں وہ جہنم کا یعنی آگ کا ٹکڑا ہے، جو اس کو دے رہا ہوں کیا ہے؟ آگ کا ٹکڑا ہے۔ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا، اب چاہے تو وہ اس کو لے چاہے تو چھوڑ دے۔ یعنی اگر باتیں بنا کر میرے سامنے اپنے آپ کو سچا بتاتا ہے اور اس کے فیور میں میں فیصلہ دے دوں اور وہ چیز اس کو دے دوں، جا تیری چیز، تو معلوم ہوا کہ نبی کے فیصلے سے بھی وہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے فقہی اعتبار سے۔ بعض لوگوں نے فتویٰ دیا ایک مسلک میں کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی عورت ہے، اس پر دو جھوٹے گواہ آدمی کھڑے کر دے اور کہے میری بیوی ہے، اور جج اس کو گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ دے دے، تو اس آدمی کے لیے اس بیوی کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہوگا۔ کیسا جائز ہوگا؟ اس کی بیوی ہے کیا؟ وہ نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کئی شرمگاہیں حلال ہوئیں اس طرح کے فتووں سے، حرام شرمگاہوں کئی عورتوں کی عزت چلی جائے گی اس سے۔ تو ایک مسئلہ یہاں ہمارے ہاں ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک ہے، احناف کے نزدیک اس کی بالعکس ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر قاضی اگر غلط آدمی کے حق میں فیصلہ دے دے، اس کی بات صحیح سمجھ کے، تب بھی اس آدمی کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ ہو سکتا ہے میں اس کی بات کو صحیح سمجھوں، اس سے معلوم ہوتا ہے علم غیب اللہ کے نبی کو تھا کیا۔ دیکھیے یعنی اس کی بات کو اس کو میں سچا سمجھوں، آپ فرما رہے ہیں یعنی فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، میں گمان کروں، میں یہ سمجھوں کہ اس نے سچ کہا ہے۔ تو اگر آپ کو واقعی علم ہے تو آپ کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ سمجھوں کہ صحیح بول رہا ہے اور اس کو دے دوں وہ چیز، تو وہ آگ کا ٹکڑا میں اس کو دے رہا ہوں، یعنی وہ اس کے لیے حلال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ قاضی کے فیصلے سے چیزیں حلال ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی، اگر واقعی وہ حقدار نہیں ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جھوٹ بول کر کسی کا حق مارنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ جھوٹی بات کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق آدمی مار لیتا ہے، دوسروں کی جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی پر جھوٹی تہمت لگانا، آدمی بہت آسان سمجھتا ہے، کسی آدمی پر تہمت لگا دی، ہاں وہ تو ایسا ہی ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے ایسا کیا ہو، یا کسی عورت پر تہمت لگا دی کہ ارے وہ تو ایسی ہو سکتا ہے، ایسی ہو۔ تو یہ جو تہمت ہے، جھوٹی تہمت، بغیر تحقیق کے کسی کی عزت پر اس طرح سے آنچ یا انگلی اٹھانا، اس کو مجروح کرنا، یہ بھی اسلام میں سخت منع ہے، جھوٹی گواہی اور جھوٹی تہمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی عورتیں، مسلمان ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی سنگین عذاب ہے، بہت ہی بھیانک عذاب ان کے لیے ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن ان کے اوپر گواہ بنیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، وہ کرتوت جو وہ کرتے تھے، ان ساری کرتوتوں کی گواہی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں دیں گے۔ جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں پاک باز خاتون پر یا ایک نیک انسان کے اوپر، تو جھوٹی تہمت لگانا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آدمی بلا جھجک کچھ بھی کسی کے بارے میں بول دیتا ہے، وہ تو برا آدمی ہے، وہ تو بری عورت ہے، کوئی آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ واقعی میں جو بول رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آدمی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کچھ کہے، ہو سکتا ہے اس کے بارے میں یہ بات چل جائے اور لوگ اس پر بھروسہ کر لیں اور اس آدمی کی عزت چلی جائے، بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے بارے میں تیرا ایسی بات بولنا جو اس کو ناپسند ہو، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کے بارے میں تو ایسا بول رہا تھا، اس کو برا لگے، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، اس کو ایسا لگے،
تو ایسی بات بول دینا، اس کی ایسی کمی پیش کرنا، اس کا ایسا عیب بیان کرنا جو اس میں ہے، اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، اس کا نام غیبت ہے۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس آدمی میں ہے اور ہم بیان کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ بات اس میں تھی، وہ برائی اس میں تھی اور تو اس کی غیر موجودگی میں وہ بیان کر رہا ہے، تب تو یہ غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ بات اس میں نہیں تھی تو تو نے اس پر بہتان باندھی، بہتان باندھی۔ یہ اس سے بڑا گناہ ہے، غیبت سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ بہتان کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن میں اللہ نے کہا نا، بہتان کے معنی کیا ہے؟ ایسی چیز کہ جس کو آدمی سن کے ہڑبڑا جائے، ارے ایسا کیسا، یعنی میں نے ایسا کیا ہی نہیں اور میرے بارے میں ایسا بول رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹ، تو آدمی جو ہے گھبرا جائے اس کو سن کے، ایک دم آدمی ہکا بکا رہ جائے کہ ارے کہاں سے لائے، اتنی بڑی تہمت میرے اوپر لگا دیا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہتان۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے جھوٹی گواہی بھی ہمارے یہاں ہے۔ کیسا؟ اگر اپنے نے بلایا ایسا تھا نا، ہاں ایسا تھا، اگر پوچھا ایسا نہیں تھا نا، نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے لیے میں آپ کے فیور میں گواہی دینا چاہتا ہوں، جیسا آپ بولے ویسا۔ تو آدمی کسی کو اپنی ہمدردی میں گواہ بناتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کو گرنے نہیں دوں میں۔ تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ کی گواہی کیا ہے، بولے یہ جو بھی بولے وہ میری گواہی ہے، یہ جو بولے وہ صحیح ہے۔ کیا ہوا تھا معلوم تو نہیں، لیکن جو یہ بول رہے وہ صحیح ہے، یہ گواہی۔ تو رشتہ داریوں میں، دوست احباب میں اس طرح کی جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ کس نے کس کو مارا بتاؤ، تو پہلے دیکھتا میرا دوست کون ہے دونوں میں سے، میرا دوست یہ ہے، تو اس نے نہیں مارا، اس نے بہت مارا ہے اس کو، اور فریکچر کون ہے، یہ ہے، اور وہ ایک دم ہٹا کٹا دیکھ رہا ہے، اچھا باہر نکل، باہر بھی دیکھتا ہوں تیرے کو۔ تو جھوٹ بولتا ہے آدمی۔ جھوٹی گواہی یہ بھی جائز نہیں ہے، جھوٹی گواہی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 بار آپ نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں بڑے سے بڑے گناہوں میں سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، 5 منٹ ہے، اور والدین سے بدسلوکی کرنا۔ وجلس وکان متکئا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے کہا شرک کرنا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، آپ ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے آپ، اور آپ نے کہا الا وقول الزور، خبردار جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے رہے جھوٹی گواہی، بچو بچو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ کہتے ہیں اتنا آپ کہتے رہے کہ ہمارے دل میں بات آئی کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ کتنا بولیں گے جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، یعنی اتنا برا ہے کہ آپ بار بار دہراتے رہے جھوٹی گواہی سے بچو، کیونکہ بہت آسان ہے جھوٹی گواہی دینا، اور عام طور سے جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے جھوٹی رہبری بھی ہمارے عام ہے۔ کبھی کوئی آدمی پوچھا بھائی کہاں یہ راستہ کہاں جاتا ہے، فلاں جگہ کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے، 1 اپریل ہے، بولے سیدھا یہاں جاؤ اور پوچھو مت راستے میں کسی سے غلط بتائیں گے۔ اب وہ جو آدمی نکلا ہے تو اس کو جانا تھا ادھر اور وہ نکل گیا ادھر، تو اب اس طرح سے غلط رہبری۔ یا کوئی آدمی زندگی کے معاملات میں رہبری چاہتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں ایریا میں میں دکان ایک ڈالنا چاہتا ہوں، کہ کیسا ہی رہے گا کہ وہاں پہ، اب اس کے دل میں ہے کہ میں وہاں دکان ڈالنا چاہتا ہوں۔ ابھی کیا بولا، نہیں وہاں بزنس نہیں چلے گا، مت ڈالو وہاں پہ، خواہ پریشانی ہے، تم وہاں ڈالو، دوسری جگہ ڈالو۔ پھر 1-2 مہینے گئے کہ دیکھے تو اس کی دکان وہاں پہ۔ اب یہ پوچھا تو منع کیا تھا وہاں دکان ڈالنے سے، اور تو ڈالا وہاں پہ، اب میری جگہ پہ تو ڈالا، اس لیے میں یہاں ڈالا، جانے دے، جیسے بھی ہے میں وہاں ڈال دیتا ہوں۔
جہاں تو نے ڈالا وہاں میں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن میں نے تیرے کو کیا کیا، جانے دے، میری جگہ تو لے لے، اب تیری جگہ میں لیتا ہوں، چل جائے گا مجھ کو۔ جھوٹ، دھوکہ، غلط رہبری کسی کو کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشار علی اخی بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، جو اپنے بھائی کی رہبری کرے کسی ایسی چیز میں کہ وہ جانتا تھا کہ بھلائی اس میں نہیں اس میں ہے، بھلائی اس میں نہیں اس میں ہے، اگر اس نے غلط بات بتا دی اس کو تو اس نے خیانت کی اس کے ساتھ میں، اس نے یہ خائن ہے، ایسا آدمی خیانت کر رہا ہے۔ ابو داؤد اور حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے 2 باتیں بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ 9ویں چیز جھوٹا وعدہ۔ عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں دعتنی امی یومن، میری والدہ نے ایک مرتبہ مجھ کو بلایا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، فقالت ہا تعال اعطیک، میری ماں نے کہا ادھر آ، ایک چیز دیتی ہوں تجھ کو، ادھر آ ایک چیز دیتی ہوں۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تعطیہ، آپ نے پوچھا کیا دینے والی تھی، کیا دینے کا ارادہ تھا؟ قالت اعطیہ تمرا، انہوں نے کہا میں کھجور دینے والی تھی اپنے بچے کو۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکی لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبۃ، اگر تو واقعی اس کو نہیں دیتی کھجور تو تیرے اوپر اللہ کے ہاں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ بچوں کو بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ ارے تو بچہ ہے، بچہ ہے تو کیا ہوا، منہ تو تیرا ہے، کان اس کے، بھائی تو اپنے منہ سے جھوٹ بول رہا ہے تو عمل تیرا ہے نا، تو جھوٹ بول سکتے بچے سے؟ جا بیٹا جا کے آ، سودا لے آ، آنے کے بعد ایک چاکلیٹ دیتا ہوں، ماں بولتی، کبھی باپ بولتا جا اخبار لے کے آ، تجھ کو آئس کریم دیتا ہوں۔ جا کے آیا بیچارہ دھوپ میں بھاگتے، خوشی چلتے چلتے چلتے، آئس کریم کی سوا اور کچھ اس کو دکھائی نہیں دے رہا، پورے راستے سے آئس کریم، جا کے دوڑتے گرتے پڑتے رہا، جلدی 5 منٹ میں آ، بولا 3 میں آیا، ٹھہرا، بولے کیا ٹھہرا یہاں پہ، جانا ابھی پڑھائی کر، بولے آئس کریم، ارے کل ہی تو کھایا تھا، کل ہی تو کھایا، کتنا کھائے گا، کھا کے موٹا ہو رہا ہے، دانت خراب ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے آئس کریم نہیں کھانا چاہیے، زکام ہو جائے گا، دوا کھانے کے پیسے میں دوں، جا پڑھائی کر۔ ایک کام نہیں کیا تو فوراً مانگنے لگ جاتا ہے، آپ ہی تو بولے تھے، اچھا ساری باتیں مانتا ہے جو میں بولتا ہوں، بھاگ ایسے، بچے پہ کیا اثر پڑے گا، اچھا یہ ڈاکو ہے، یہ گڑبڑ کرتا ہے۔ بچے بھولتے ہیں، نہیں بھولتے، اس بات کو یاد رکھیے، بھولیے مت کہ بچے نہیں بھولتے ہیں، اس بات کو آپ بالکل نہ بھولیں کہ بچے بھولتے نہیں، وہ یاد رکھتے ہیں اور بات تک یاد رکھتے ہیں، اس لیے کوئی وعدہ ایسا نہ کریں کہ جس کو آپ نبھا نہیں سکتے، اور وعدہ کرنا ہے اگر چھوٹا موٹا وعدہ کیجئے، اس کو نبھائیے۔ بچوں سے بھی وعدہ، آدمی کا کیریکٹر بچے بڑے میں نہیں ناپا جاتا ہے، وہ بڑے سے وعدہ کرے، بچے سے وعدہ کرے، وعدہ نبھاتا کہ نہیں، کیریکٹر اس کا کیا ہے اس کے اوپر ہے، چھوٹا بچہ بڑا اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تو ایسا نہیں کرتی، نہیں دیتی اس کو، تو تیرے اوپر کیا جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اس کو ابو داؤد اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی لیے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا يصلح الكذب لا يصلح الكذب فی جد ولا ہزل، مذاق ہو یا سیریس ہو جھوٹ نہیں چلتا ہے۔ ولا ان یعد احدکم ولدہ شیئا ثم لا ينجز له، اور یہ بھی جائز نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے۔ الادب المفرد میں یہ روایت موجود ہے اور یہ صحیح روایت ہے، تو اولاد سے بھی جھوٹا وعدہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 10، مذاق میں جھوٹ بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، بربادی ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جوک بول رہا ہے، جھوٹ ہے وہ، لوگ ہنسے اس کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ 3 بار آپ نے کہا ایسے آدمی کے لیے کیا ہے، بربادی ہے۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور نمبر 11،
بتکلف جھوٹ بولنا. آپ کسی کے گئے, آئیے کھائیے, بھوک نہیں ہے اور اسی بھوک لگی ہے کہ پیٹ کی ایک دیوار دوسری سے مل رہی ہے, اتنی بھوک ہے. یا آپ کسی کے گئے, آپ کے سامنے چائے, میں چائے نہیں پیتا, اور چائے کا دیوانہ ہی, پانی کم پیتا ہے چائے زیادہ پیتا ہے, لیکن جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں بڑا ہوں, میں ان کیا نہیں پینا چاہتا. یہ کوئی اور وجہ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کا حرام ہے اگر, تو آدمی یعنی اس سے بچے, کہ میں چائے نہیں پیوں گا, یہ چائے نہیں پیوں گا, تو آدمی بول سکتا ہے, لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے, نہیں پیوں گا میں. اسما رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاوتی بلبن, ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے لیے دودھ لایا گیا. فقال اتشربنا, دودھ پیو گی؟ قلنا لا نشتہی, ہم نے کہا ہمارا جی نہیں چاہتا. فقال لا تجمعنا کذبا وجوعا, آپ نے کہا بھوک اور جھوٹ کو جمع مت کرو. بھوک اور جھوٹ کو, معلوم ہے بھوکی ہو اور کہہ رہے ہو کہ جی نہیں چاہتا ہے. بھوکے کا جی نہیں چاہتا کھانے کو, بھوکے کا تو جی پہلے کھانے کو چاہتا ہے, باقی سب نماز سب بعد میں, پہلے کھانا. تو آپ نے کہا کہ ایسا تکلف نہیں کرنا چاہیے, بھوک اور جھوٹ کو جمع نہیں کرنا چاہیے. یعنی کوئی اگر آپ کو دعوت دے, آپ زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہو میں نہیں کھاؤں گا, یا میں بعد میں گھر پہ جا کے کھاؤں گا, یا کچھ اور وجہ ہے, لیکن یہ نہیں کہ میرا جی نہیں چاہ رہا, اور آپ کو دکھائی دے رہے مرغیاں سامنے آپ کے ہیں اور آپ کہہ رہے میرا جی نہیں چاہتا, تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں, یہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے, اور ہمارے معاشرے میں آج جھوٹ عام ہو چکا ہے. اس کے علاوہ کیسے بچنا چاہیے؟ سچ بولیے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اللہ کا ڈر آدمی میں ہو, اور آدمی تحقیق کرے بات کرنے سے پہلے, اور اسی طرح سے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے, تو یہ آدمی جھوٹ سے بچ سکتا ہے. اس کی وعید یاد رکھے تو آدمی کے لیے جھوٹ سے بچنا آسان ہو جائے گا.